ہونا تو چاہیے کہ ایسے ساتھیوں کو کوئی دیا جائے ذرا آواز ہے، مگر چلو سمجھ لیا کہ اختلاف کی بات ہی کی کیوں بھائی سوال یہی کہا کہ جو اختلاف ہے عقائد میں جو اختلاف ہے اس کے بارے میں کہا، اور ایسی باتیں کوئی مشکل کشا کہتا ہے کوئی کچھ کہتا۔ اب یہ بات تو ہر شخص جو جگڑالو نہ ہو قرآن پاک پڑھ کر دیکھ سکتا ہے کہ دعا جو ہے نا کہ مناجات یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے، کہیں نہیں کہا کہ میرے ساتھ کسی کو پکارو، جس کا جی چاہے ترجمہ اٹھا لیں یہی ہے کہ اپنے رب کو پکارو، دعا تو اللہ نے اپنے لیے رکھی۔ اور اسی لیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، احادیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ بھی کسی دور میں قبول فرما لیا کہ چلو عبادت کی نیت سے نہیں، تعظیم کی نیت سے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر دیتے، والد کے سامنے کر دیتے، آدم علیہ السلام کو ہوئی، اللہ نے اس کو بھی ہضم کیا کہ اگر پوجا کی نیت نہیں صرف تعظیم کے طور پر کر، مگر دعا کبھی قبول نہیں۔ ایک حوالہ نہیں ملے گا کہ کسی امت کو کبھی یہ بھی اجازت دی کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ کہہ دے اے رسول مجھے دے، اے نبی تجھے، یہ حوالہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اللہ نے کہا یہ ایک ہی تو بات میں اپنے لیے رکھی ہے کہ جب مانگنا ہو تو مجھ سے مانگ۔ یہ بھی اگر دوسروں سے کام لینا شروع کر دیا تو میں پھر کیا کام کا کروں؟ پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بوڑھا ہی ہے خاندان کا، کب اس کی ضرورت نہیں، ہمارے کام پٹواری کر دیتے، ہمیں صدر مملکت کی کیا، یہ بہت ظلم ہے، اس کے میں کوئی شک نہیں، انتہا درجے کا ظلم کہ اللہ سے تعلق تو یہی تھا کہ جب کوئی مشکل بڑھے ہم اس کو بتا، جب اور بہت سارے اٹھ کھڑے ہوئے جو مشکلیں حل کرتے ہیں اللہ کا پھر کیا رہ گیا، بہت ظلم ہے۔ مگر یہ مشکل کشا کی بات کروں گا کیونکہ علامہ اقبال بھی ایک بات کہتے ہیں نا، مرتضیٰ مشکل کشا شعر خدا، تو سوچنا بھی چاہیے، کچھ حسن ظن سے بھی کام لینا چاہیے۔ وہ جب یونیورسٹی میں لیکچر تھا تو پھر جو دین تھے انہوں نے کہا مولانا آپ نے ایک بات دیکھی، آپ مثبت پہلو لیتے، آپ کسی کا جو نا منفی نہیں پہلو لیتے، میں مشکل کشا کہنے والوں کو بھی رعایت دیتا ہوں ایک معنی کے لحاظ سے، اگر وہ میری سن لیں وہ کافی۔ یہ مشکلیں حل کرنا جو نا جو اللہ کا کام ہے کہ روزی دے شفا دے، یہ نہ کہیں، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا اس معنی میں ہوتا ہے تو آپ ساری زندگی کو اس طرح تلخی میں گزری، 4-5 سال اس طرح گزرے، روتے تھے ممبر پر، داڑھی تر ہو جاتی تھی کہ اللہ میں مسلمانوں سے تنگ آ گیا، مجھے ان سے اٹھا، زندگی حرام ہو گئی، 4 سال جنگوں میں گزر گئے، بعد میں اولاد اطہار کے ساتھ کیا گزری۔ یہ نہیں کام کسی اللہ کے نیک بندے، یہ خدا کے کام۔ مگر ایک مشکل کشائی ضرور جو حضرت عمر کی کرتے تھے کہ جب مسئلہ کو مشکل آ جاتا، حل نہ ہوتا، اور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے رسمات سے، اگر ابو الحسن نہ ہوتا تو ہم تو تباہ ہو گئے یہ مسئلہ۔ اور کہا کم میں موضوع دن والا ابا حسن اللہ، کتنی مشکلیں آتی ہیں جو ابو حسن کے سوا کوئی حل نہیں کرتا، وہ مسائل حل ہوتے۔ آپ کو مشکل سوال مجھ سے کرتے میں حل کر دیتا ہوں، ٹیچر نے کوئی ریاضی کا سوال حل کیا تو مشکل تو حل کر دی کہ لوگ پیچیدگی میں پڑے ہوئے تھے، مشکل میں اس نے آسان کیا ہی نہیں۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اللہ کو بھی ہم سمیم بصیر کہتے ہیں، بندوں کو بھی اللہ کہتا ہے جعلنا سمیم بصیرا، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، رسول اللہ کو کہا بالناس رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مگر وہ حد ہے، اللہ کے رسول کی ایک حد ہے، اللہ کی اپنی حد ہے، وہ غیر محدود ہے۔ تو مشکل کشا اس معنوں میں کہنا کہ کسی مرشد نے، استاد نے، عالم نے کوئی مشکل مسئلہ حل کرنا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو آپ کو پتا ہے اس کا پس منظر کیا کہ عورت پیش کی گئی، وہ مجنونہ تھی، پاگل، لوگوں نے کہا اس نے زنا کیا، وہ حاملہ تھی۔ حضرت عمر نے سرسری سماج کے بعد حکم دے دیا کہ اس کو سنسار کریں۔ لوگ لے کر جا رہے تھے، امیر المومنین علی ملے، انہوں نے کہا کیا معاملہ، فرمایا یہ کہا، فرمایا واپس لے گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں آ گئے، کہا علی نے روکی۔ علی جی پہنچ گئے، فرمایا علی کیا، فرمایا 2 غلط باتیں، پہلے آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے کہا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا جاگ نہ جائے، اور جو مجنون ہے وہ تندرست نہ ہو جائے اس کو سزا نہیں دے، اور تو پاگل ہے بیچارے، آپ مجنونہ کو رجل کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو اللہ نے حق دیا عورت کو مارنے کا، اگر یہ تندرست بھی ہو، اس بچے کو مارنے کا حق دیا، بے گناہ بچہ۔ اس وقت آپ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتا تو مر تو ہلاک ہو گیا۔ تو ایسی مشکلیں حل ہوتی رہی ہیں، بہت ہوئی، بہت بار مسائل میں مشورے لیتے رہے، اس حد تک مشکل کشا اگر کہہ دیں کوئی بات ہے۔ اگر غوث السکرین بھی کہیں، جیسے خود شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمارے بریلوی دوست کہہ رہے آپ کے بزرگوں نے غوث السکرین کا، بھائی مانا میں تک اگر کوئی کہے غوث السکرین جنوں انسانوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں، بارش بالکل کافر ہو جائے،
یہ کہا انہوں نے، اور اگر یہ کہا کہ جن اور انسان آ کر ان سے دینی مسائل سیکھتے تھے، گمراہ ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ تائب ہو گئے، تو یقیناً انہوں نے مدد کی ہے۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ امام ابن جوزی اور شیخ عبد القادر اپنے دور میں دونوں ایک ہی زمانے میں، تھوڑا فرق ہے، جب یہ دونوں بات کرتے تھے ان سے اچھا خطیب نہیں پیدا، مجمع میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے اور بے شمار چور ڈاکو رو رو کر ہاتھ کھڑے ہو کر کے طائب ہو کے جاتے تھے۔ تو یہ اگر مدد کی ہے جنہوں نے انسانوں کی گمراہوں کو سیدھی راہ پر لایا ہے، تو اس کا انکار کرنے کی کیا ضرورت؟ سمجھنے کوئی مسلمان کو رعایت بھی دے، اس کو بھی کہ بھائی تو صحیح مطلب ذہن میں رکھا کر، بے دین بھی نہ ہو، جائز مطلب لے گا تو ہم بھی تیرے ساتھ۔ جی بس ٹائم اب نماز پڑھ لیں، وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ اچھا ایک اور بات ہے، یہ پروگرام کا ذرا تفصیل بتا دیں۔ تفصیل بڑی خوشی ہوئی آپ ساتھیوں سے مل کے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ واجب التکریم شرکائے مجلس، جمعہ کے خطبہ کے علاوہ بھی مجھے بہت سی مجلس اور محفلوں میں خطاب کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا قبول فرمائے، مگر آپ کی اس محفل میں جب میں حاضر ہوا ہوں تو میرے دل کی کچھ عجیب کیفیت ہے، بالکل میرا دل کچھ بدلا ہوا ہے، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کی حیثیت دوسرے لوگوں کی جیسی نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں بھی اساتذہ طلباء ہوتے ہیں، ڈاکٹر حضرات بھی لائن میں ہوتے ہیں، مگر آپ لوگوں کو جو ذمہ داری امت نے سونپی ہے اور اللہ کی طرف سے جس کام پر آپ مقرر ہوئے، یقین جانے اس سے کوئی اعلیٰ منصب نہیں، نہ آپ سے زیادہ کسی کی قدر و منزلت ہے۔ یہ گرد سے دورہ ہے کہ اساتذہ کا وہ احترام اور ادب نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، اور اساتذہ بھی اس مقام پر اپنے آپ کو نہیں رکھ سکے جو ان کو رکھنا چاہیے تھا، ورنہ آپ لوگ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ کوئی صدر ممکن، کوئی وزیر اعظم آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص سے کوئی بات دین کی سیکھی، میرا کوئی استاد ہوا، میں زندگی بھر اس کا غلام رہا، اور میں نے اس سے حدیث سننے کے لیے اتنے چکر نہیں لگائے جتنے بعد میں اس کی خدمت کے لیے۔ استاد کوئی چھوٹی بات، شوقی مروم ملک الشعراء مصر کا وہ کہتا قم للمعلم وقت ہے تبدیل، استاد آئے تو کھڑا ہو جایا کر، اور اس کا بہت زیادہ احترام تھا۔ کاد المعلم ان یکون رسولا، صرف نبوت کا درجہ جو ہے وہ باقی رہ گیا، ورنہ قریب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ استاد جو ہوتا ہے رسول ہی ہو۔ رسول کے منزل آپ نے فرمایا نہیں کہ میرا اور عام آدمی کا فرق جو ہے ایک عالم اور عابد کا اتنا فرق ہے۔ میں یہ بات کرنے والے کے مقابلے میں جو معلم ہے کہ صرف فرض پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا، وہ نفل پڑھنے والے کے مقابلے فرمایا کہ فضل ہی جیسے ادنا امتی ہے، عام امتی نہیں فرمایا ادنا، اس کے مقابلے میں ہوں استاد ایسے۔ تو قم للمعلم میں وقت ہے تبدیلا، کاد المعلم ان یکون رسولا، ارایت اشرف جل من الذی یبنی وینشئ انفسا مقولا۔ اس سے بڑھ کر شخص بھی تم نے دیکھا کوئی جو عقلوں کو اور نفسوں کو تعمیر کرتا؟ باقی لوگ جسموں کی تعمیر کرتے ہیں، والدین اور ڈاکٹر، آپ روح کی تعمیر کرتے ہیں۔ جب کام آپ کر رہے کوئی نہیں کرے صحیح کو استاد، اگر وہ صرف یہ ہے کہ تنخواہ لینا جانتا ہے، کوئی اپنے کام سے اس سے دلچسپی نہیں، نہ سمجھتا کہ یہ امت کے بچے میرے پاس امانت ہیں، میں نے ان کو اچھے انسان بنا کر دنیا میں جانا ہے، یہ کام نہیں سمجھتا تو اس سے بڑا کوئی ظالم۔ ہم کہتے ہیں امانت میں خیانت، آپ سے بڑا خائن پھر کون ہوگا کہ امت نے اپنا اصل سرمایہ آپ کے حوالے کر دیا کہ ان بچوں نے بعد میں ملک سنبھالنا ہے، امت کو لے کر چلنا، آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ زیادہ یہ ہے کہ پرچے رٹا دیے، انہوں نے نمبر لے لیا، شاباش، نہیں، آپ نے انسان بنائے۔ ارایت اشرف جل من الذی، شوقی مرحوم کے بعد اس سے بڑھ کر بھی کوئی آدمی تم اشرف اور اعلیٰ دیکھو گے، یبنی وینشئ انفسا مقولا، کہ وہ بلڈنگیں نہیں بناتا، ہیڈ نہیں تعمیر کرتا، وہ انسان تعمیر کرتا، عقل اور نفس کی تعمیر کرتا۔ اس لیے آپ لوگوں کی محفل میں شرکت کر کے مجھے انتہائی مسرت ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چند لمحے جو ہے نا یہ امانت ہیں، میں آپ تک اپنی عرضداشت جو ہے نا وہ اچھے انداز سے اللہ کی توفیق میں عرض کرنے کی کوشش کروں، تاکہ آپ لوگ اپنے کام کو میرے بھائی سمجھ کہ آپ صرف ملازم نہیں ہیں، نہ تنخواہیں بٹورنے والے ہیں، باقی سارے تباہ ہو جائیں، آپ ملا ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ امت کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر آپ نے فکر چھوڑ دی نا بچے تباہ ہو گئے، بس صرف انہوں نے امتحان پاس کر یہ نمبر والا لے لیا، یہی لکھ دیا کہ اتنے فیصد، کوئی بات نہیں۔ آپ نے دیکھنا کوئی ایک بچہ بھی تیار کیا، نقص و ما قدم و آثارم، اللہ فرماتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ حساب کیوں نہیں کرتا کہ مرتی جنت دوست میں گئی۔ فرمایا اگر نیکی بدی وہ ہو جو مرنے تک ہے تو پھر تو فیصلہ ہوتا ہے۔ عذاب ثواب قبر پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جنت دوست کیوں نہیں دے گی، بھائی ابھی تو کھاتا چل رہا، جب تک قیامت کا دن نہیں آتا، یہ کارخانہ صاف نہیں ہوتا، نہ آپ کی نیکی کا پتہ لگتا ہے نہ بدی کا پتہ لگتا کہ آپ کی نیکی کہاں کہاں اثر انداز ہوئی، کس موقع پر وہ آگے سے آگے گئی شاگردوں کے ذریعے، سننے والوں کے لیے، نہ بدی کا پتہ لگتا کہ آپ نے جو برے اثرات چھوڑے، بری مثال قائم کر دی، اس نے دنیا میں کسی طرح جب تک یہ میزان نہیں لگتی جنت دوست کیسے علاق ہوتی۔ اس لیے ہمارے وہ عمل بھی لکھے جا رہے ہیں جو ہم زندگی میں کرتے ہیں، اور وہ بھی لکھے جا رہے ہیں جو ہمارے فٹ پرنٹس، ہم اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں، ان مثالوں کی لوگ پیروی کرتے ہیں۔ تو آپ تو قدوہ عملی نمونہ، استاد کی طرف بچہ دیکھتا ہے کہ میرا استاد وقت پر آتا، سچ بولتا، وعدہ پورا کرتا۔ اگر بری مثال دے رہا اور بچے بگڑ رہے ہیں تو اس نے امت کے ساتھ بہت خیانت، اتنا ظلم کیا کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور چور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ توفیق دے، جیسے میرے بھائی نیازی صاحب کہہ رہے تھے، حساب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں نے اپنے بچے اٹھا کر ہمارے حوالے کرے کہ ہم تو اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے، ماں باپ کام تو ان کا بھی ہے، مگر آپ مربی ہیں، معلم ہیں، آپ نے ان بچوں کو سنوارنا ہے۔ اگر آپ نے یہ فکر چھوڑ دی اور بچے تباہ ہو گئے تو کون اس کا حساب دے گا، کہاں دنیا بھی خسرت دنیا والآخرہ۔ تو مضمون جو میرے سامنے میرے بھائی نے رکھا کہ ہماری باتیں، اب آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بے شک کیا جو مقصد قرآن میں بیان ہوا، کوئی اور غرض نہیں بیان کی، اللہ نے یہی بیان کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِن رَسُولًا، جو بھی رسول ہم نے بھیجا صرف یہ کہتا رہا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچ جاؤ، ایک ہی بات۔ جو بھی پیغمبر آیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، جو رسول بھی پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے بھیجا ایک ہی وہی آتی کہ لوگوں ایک ہی الہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت کرو۔ اور میری اور آپ کی غرض تخلیق بھی جو بیان ہوئی کہ پیدا کیوں ہوئے، باقی سارے کام ضمنی اور فروعی، اصل کیا ہے ہماری پیدائش کی غرض، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن اور انسان میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہ کر سکے، ایجادیں کی، ترقیاں کی، اب دنیا بگڑ گئی ہے، دانشور اٹھتے ہیں کہ قرآن تفسیر کائنات کا درس دیتا ہے، سائنسی اجازت، یہ قرآن پر ظلم ہے، تفسیر کائنات کا قرآن میں یہ مفہوم نہیں، یہ آپ کا اپنا فن ہے، ترقی کرے، اسلام نہیں روکتا، مگر قرآن کے ذمہ نہ اس کو لگا۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کی خدمت کے لیے لگا دیں، اس میں تفسیر کا صرف یہ مطلب یہ نہیں کہ ایجادیں کرتے پھرو۔ اس لیے آج سے جو دیکھیں سب سے ناکام پیغمبر ہوں گے، ذرا فیصلہ کریں، دانشوروں سے پوچھیں کسی پیغمبر نے ایک کوئی ایجاد نہیں کی، کیوں آپ غلط بات کہتے ہیں؟ جو کام پیغمبروں کا ہے کہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کرے، اس میں وہ ناقص نہیں ہوتی۔ باقی کام کرنے کے لیے مخلوق خود بہتر جانتی ہے، ذمہ دارہ کرتے ہیں لوگ، طب کے ماہر ہوئے، یہ تجربات پر مبنی علوم ہے، اسلام روکتا نہیں، تجربے سے سیکھتا ہے۔ اس کے لیے وہی کی کیا ضرورت ہے؟ وہی نے وہاں ہمارا ہاتھ پکڑا جو ہمارے بس سے باہر، ہم نہیں جانتے کہ خوراک کا اخلاق پر کیا اثر ہے، ہم جسمانی نقصان اور نفع سمجھ لیتے ہیں ڈاکٹری کی، مگر کہ خنزیر کا کیا اثر بکرے کا، یہ کوئی علم ابھی تک نہیں بتا سکتا۔ یہ صرف دین مدد کرتا ہے کہ یہ تمہاری عقل کے بس کی بات نہیں، یہ وہی بتائے گی کون سا متعیزہ ہے۔ تو اللہ نے جو کام پیغمبروں سے لیا نا، وہ نہ ایجادات ہے نہ کچھ ہے، کچھ نہیں، یہ کام لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا اصل کام آپ سمجھیں مردم سازی، ان کی جو فیکٹریاں تھیں انسان تیار کر، انسان نہیں تیار ہوئے، انہوں نے سب ترقی کر لی، مگر بات وہی بنی جو تیارہ نظم لکھی علامہ اقبال نے کہ پرندہ دخت بیٹھا ہوا تھا تو انسان فخر کر رہا تھا کہ میں نے یہ بنایا، میں نے یہ، جیسے سائنسی ایجادات پر کرتے ہیں فخر، تو پرندہ جو تھا اس نے پروں میں اپنی چونچ جو تھی نا اس کو ذرا پھیرا اور بات کہی کہ سونا انسان، تو کہتا میں چاند پر جا رہا ہوں، تو کارے زمینہ نکو صاف تھی کہ با آسمانی پردہ، زمین پر رہنا تجھے آ گیا، کب آسمان کا رخ کر لیا تو یہاں سے انسان بن کے رہنا نہیں آیا،
زمین فساد سے بھر، ہر جگہ بم برس رہے ہیں، مر رہے ہیں، دہشت گرد ہیں، بنیاد پرست ہیں، سارا فتنہ، خون خرابے سے زمین بھری ہے. کیا ترقی ہے؟ پیغمبروں نے یہ نہیں کی، کوئی نہیں یہ ایجادیں کی. انہوں نے انسان تیار کیا، ایسے انسان تیار کر دیے. جیسے بھائی صاحب بیان کر رہے تھے، کوئی ان کے لیے نگران جو تھا اس کی ضرورت نہیں تھی، پولیس کی ضرورت نہیں تھی. ان کا اپنا اندر جو تھا روشن تھا، ان کا ضمیر اور باطن ان کی خاص کرتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. کیسا نمونہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو زمانہ میں مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، اور اسے اچھا دور نہیں آیا، پوری دنیا پر مسلمان حکمران تھے. بغداد دارالسلام، اور ہارون رشید جو تھا وہ کہا کرتا تھا اپنے دور میں جب بادل کا ٹکڑا آتا، تو جہاں جی چاہ کر جائے برف، یا وہاں میری حکومت ہوگی یا وہاں سے مجھے خراج آئے گا. مسلمان پوری دنیا پر حکمران تھے. تو بغداد میں بڑے دربار میں ایک حرامی نے بچی کو پکڑا ہوا تھا، شرارتیں کر رہا تھا. اب سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ حرامی ہے، کوئی اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کر رہا. اتنے میں اللہ کے ایک برگزیدہ ولی بشر بن الحارث حافظ رحمۃ اللہ علیہ گزرے. انہوں نے جھمٹا دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ؟ لوگوں نے کہا یہ معاملہ اب اس حرامی کو کوئی کہہ نہیں سکتا. آپ اس کے پاس گئے، وہ نہیں آپ کو جانتا تھا، مگر آپ نے کان میں اس کے ایک بات کہی اور چلے. وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں مرے دبائے، ہوش میں آیا. اس نے پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تم بشر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں سنا تو ہے کہ شہر میں اللہ کے نیک بنے، میں ملا نہیں. انہوں نے کہا وہی تھے، تجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے کان میں اس نے صرف یہ کہا کہ تو کیا کر رہا تیرا خدا تجھے دیکھا. وہ کیا کر رہا تیرا خدا تجھے دیکھا. مسلمان تو تھا بچہ، 7 دن بخار میں رہا اور فوت ہو، تندرستی نہیں ہوا، بیمار ہو گیا. تو میں کیا کر رہا ہوں، میرا خدا مجھے دیکھا. یہ کام پیغمبروں نے کیا، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے زبور اعظم کے شروع میں 3 جو ہے نا شعر لکھے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے. باقی بول جائے نا خدا کے لیے، بول جانے دو، یہ سب کچھ چھوڑ گئی. آپ اساتذہ جو دین سے اب بھی کچھ لگاؤ رکھتے ہیں، چلو آپ میں سے بہت گمراہ ہوتی ہے، مگر جن کو رب نے تو وہ سمجھیں کہ بچوں کو صرف سبق نہیں ان کو نمازی بنانا ہے، دیندار بنانا ہے، ان کے اندر کوئی اسلام رچانا. تو اقبال فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی، اب تمثیل دیکھیں نا کہ بات سمجھانے کی کیسی، کہ نوجوان نہیں تھا کہ وہ آج کل ہی پیدا ہوا، عمر گزر گئی تھی اور دن کا وقت تھا، ہاتھ میں چراغ لے کر بازار میں گھوم رہا تھا، دن کے وقت ڈھونڈ رہا تھا. بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شیخ کز دام و دد ملول مو انسان ہماری. پوچھا کیا بابا جی ڈھونڈتے ہو بڑے بار؟ اس نے کہا یار میں ان درندوں اور 4 پایوں سے تنگ آ گیا ہوں، کوئی انسان ڈھونڈتا پھر، بڑے بازار میں انسان ڈھونڈتا پھرتا، انسان مفقود ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. اس کو کوئی علم جو ہے نا خوراک اوپر نہیں کرتا. بس ترقیاں فزکس یا کیمسٹری ہے، وہ علم جو پیغمبروں نے دیا تھا نامراد اس کو پسے پش ڈال، اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. جتنے مرضی نظام بدلو، جتنے مرضی آرڈیننس جاری کرو، آپ کے جب میں جب تک بیٹھتا نہیں کہ پیدا کرنے والا دیکھ رہا، آپ نے اس کے سامنے جانا ہے، بدلہ ملے گا، کوئی حل نہیں. تو کہنے لگا میں ان درندوں اور 4 پایوں سے تنگ آ گیا ہوں، کسی انسان کو ڈھونڈتا. اگر ہم رہانے سست عناصر جلم گرفت، ان کمنے ساتھیوں سے تنگ آ گیا ہوں جو جدوجہد چھوڑ سکے. میں آج رسالہ پڑھ رہا تھا، ایک دینی شخص کا دکھ ہوا کہ مسلمان جو ہے شکست کردہ ہو. دیندار بھی صوفی اور عالم بھی جو تھے انہوں نے پھینک دیے کہ نہیں کوئی اسلامی حکومت نہیں، بس اللہ اللہ کرنا چاہیے. گریز کشم کشے زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست. ہار مان گیا. جو کام تھا کہ آپ نے دنیا پر غالب بنا، اس کو الٹا خلاف دین کہنے لگے کہ ایسا سیاسی اسلام کا اللہ اللہ کرو، توبہ توبہ توبہ، دین کا حلیہ ہی بگاڑنا شروع کر دیا. ہاں تو کہا کہ اب ہم رہانے سست عناصر جلم گرے، ان نکمنے ساتھیوں سے تنگ آ گیا ہوں جو جہاد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے دین کے غلبہ کے لیے محنت. شیر خدا اور رست میں دستان مار دو. میں تو شیر خدا رہی ہے مرتضیٰ جیسے بندے ڈھونڈتا، بابے نے کہا، یا دستان کا بیٹا جو رستم تھا وہ ایسے ڈھونڈتا. تو جواب کیا دیا اللہ کے نیک بندے؟ ہاں گفتم کے یا سمین اشرف جستا ہے. اس نے کہا بھائی ہم بھی ڈھونڈ سکے ہیں ساری عمر، ایسے بندے نہیں ملے. بندے گم ہو گئے نا. انسان ہی شکل انسانوں کی درندے پھر رہے، 4 پائے پھر رہے، راج کا نام ہے بلند. انسان ایک ہی نہیں ملتا، نہ زبان پر اعتبار، نہ اس کے کردار پر. دو ہی مان لو. شکل انسانوں کی سب سے زیادہ خبیث. تو کہنے لگا وہ بزرگ جس نے پوچھا تھا
گفتم میں نے کہا یا سمین اشد، وہ تو نہیں ملے گا، آپ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ جستا ہے وہ تو ہم بھی ڈھونڈ چکے ہیں۔ گفتاں کہ یا سمین اشدان مارو، اس بابے نے کہا وہ جو انسان عام نہیں ملتا میں تو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ ساری دنیا میں ایک ہی مل گیا کام ہو جائے گا۔ ایسے انسان ان کا کیا کرنا؟ تو پیغمبر جو اللہ کے آئے ہیں ان کے بارے میں جو آپ کے لوگ لکھتے ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں کہ تفسیر کائنات ترقیاں ہونی چاہیے، وہی نامراد دنیا جس کو پیغمبر روکتے نہیں۔ یہ آپ اپنے تجربوں سے کریں، یہ پیغمبروں کا نہیں مشن، ان کا کام جو ہے کہ آپ کو یہ چیزیں برتنی سکھائیں۔ آپ بم بنا رہے ہیں، وہ یہ صرف سکھائیں کہاں برتنا ہے، وہ کنٹرول کریں گے آپ کے مقصد کو، آپ کی ٹیکنیک کو نہیں کنٹرول کریں، نہ سکھائیں گے، یہ آپ سیکھتے رہے، علاج معالجے کے طریقے نکالتے رہے، وہ بتائیں گے کہ علاج معالجہ ڈاکٹر حضرات نے کس شخص سے کرنا ہے، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نہیں نکالے، ہمدردی ان کے سامنے پیغمبروں کی ہے کہ کس طرح ان چیزوں کو برتنا، مقصد بیان کریں، طریقہ نہیں بتائیں۔ یہ بنیادی بات ہے جو عرض کرنی تھی کہ آپ حضرات اس طرف توجہ کریں کہ اللہ کے رسول اور پیغمبر جو تھے نا ان کا مشن آپ کا مشن ہے۔ باقی سارے لوگ جو ہے نا ان کے چھوڑے کام، یہ ڈاکٹر انجینئر وغیرہ ادنا کام ہے، کرتے پھرے، مگر آپ معلم ہیں، آپ نے لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا کام تو پیغمبر کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے مجلس بیٹھی مسجد میں، دیکھا ادھر بھی بیٹھے ہیں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ادھر لوگ جو ہیں پڑھا رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا کر رہے ہیں جو ذکر اذکار کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی یہ نہیں کی گاہ سنیں گے میں، مگر آپ بیٹھے ان کے ساتھ جو سیکھتے انما بعثت معلما، کہ میں دنیا میں ذکر وغیرہ کر لیے نہیں آیا، میں تو استاد بنا کر بیٹھا، میرا کام سکھانا۔ اس لیے پیغمبر آئے دنیا میں کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، انسان پیدا ہوا کہ اللہ کی عبادت کرے، مگر اسلام پر ظلم عظیم ہوا صدیوں سے کہ خود عبادت کا مفہوم بدل گیا۔ آپ کہتے ہیں ہماری عبادت سے عبادت کا معنی بدل گیا، عبادت یہ بدل گئی کہ کتنی رکعتیں پڑھتا ہے، کتنے اذکار کرتا ہے، کتنے وظیفے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنے حج۔ آپ اس بات کو بھی ذہن میں بٹھائیں، آپ میرے بہت ذی احترام ساتھی استاد ہیں، استادوں کے بارے میں میرا تصور جو ہے نا بہت بلند، میں نے اب ایسا دور دیکھا کہ امتحانوں کے دنوں میں ہمارے اساتذہ اپنے گھر سے مٹی کا تیل لالٹنوں میں ڈال کر ہمیں اسکول میں رکھ کے پڑھاتے، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی فیس، ایسے مصروف، اور میں صبح و شام پہلی جماعت کے استاد سے لے کر آخری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ تو بہت برگزیدہ لوگ جیسے ہی خود نیت اور خلوص سے پڑھاتے تھے کہ یہ بچے لوگوں کی امانت ہمارے، اب زمانہ بدل گیا، سائیکل پر سوار ہوتے استاد آتا ہم اتر جاتے، ان کی سائیکل پکڑتے پیلا پار کراتے، جب تک وہ سوار نہ ہوتے سوار ہی نہیں ہوتے، استاد سے بڑھ کر کوئی ہے آدمی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وکیل سے پڑھتا تھا، میں ان کے سامنے کتاب کا ورق جو تھا نا وہ لاپرواہی سے نہیں اٹھتا تھا، آواز نہ پیدا ہو جائے، یہ بھی استاد کی شان میں گستاخی ہوگی، آہستہ سے پڑھیں، استاد کی چھوٹی بات۔ تو پیغمبروں نے جو عبادت کا کہا کہ جن انسان عبادت کے لیے بنائے، اب ساری مساجد میں چلے لکھنے والے یہی ہے کہ بس عبادت یہی نماز روزہ کرو، قطن عبادت کا یہ وقت ہوگا، اتنے کام کے لیے پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو لوگ بہت راہب اور جوگی جو تھے نا غاروں میں بڑی بڑی تپسیا اور ریاستیں کرتے تھے، انہوں نے جو رکوع اور سجدے کیا، ہماری نمازیں ان کے سامنے کچھ بھی، آپ صرف سورۃ حدید میں جو مولوی صاحب نے رہبانیت پر لکھا وہ بھی صفحے پڑھ لیں، جو رکوع میں گیا ساری عمر رکوع میں رہا، وہاں ہی سوکھ گیا، سیدھا نہیں، کوئی سجدے میں پڑ گیا اٹھا نہیں، انہوں نے بہت محنتیں کی، اللہ کو خوش کر کچھ نہیں ملا۔ بھائی اللہ نے جیسے بات کا حکم دیا، عبادت کیا؟ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت تو ہے یا تذلل تواضع، پست ہو کر رہنا، تکبر اور غرور کا نام نہیں، ہر وقت ذہن میں کہ میں خدا کا ایک عاجز غلام، وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا وہاں بھی یاد کہ میں ایک مالک کا نوکر، وہ دکان پر ہے وہاں بھی یاد ہے کہ میں ایک متواضع اور متظلم، میری کیا حیثیت؟ اس نے جب کیا لائی حیات آئے سزا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی، ایسا بے بس اور مجبور تکبر کرے، میں کہتا پھرے اور اپنے فیصلے کرتا پھرے، سوال ہی نہیں پیدا، وہ خدا کا ایک عاجز اور متواضع، ہر وقت اس کی گردن جھکی ہوتی ہے، وہ میدان جنگ میں بھی ظالم نہیں ہوتا، دشمنوں میں کے ساتھ بھی رحمت، کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا کہ میں خدا کے سامنے ذلیل اور رسوا، میری حیثیت کیا، متکبر نہیں ہوتا، اور اس ذہنیت سے ساری دنیا کے کام حتیٰ کہ بیوی بچوں میں بیٹھنا بھی ڈالتے، یہ بات کا مفہوم چھوڑا ہے کہ مسجدوں میں جا کر اللہ اللہ کرنے کے بعد کہتے ہیں عبادت پوری زندگی، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اور عبادت تو ہے یا طاعت اللہ بانتصار ما امر اللہ علی السنۃ الرسل، عبادت کیا؟ اپنے رسولوں کی زبان پر جو اللہ نے حکم دی ہے، اس طرح تجارت کرو، اس طرح بیوی بچوں میں رہو،
اس طرح فیصلے کرو ہر معاملے میں رسولوں کی زبان پر جو اللہ نے احکام دیا ان کی اطاعت اور فرما برداری. یہ ہے بندگی اور غلامی کہ ہر حال میں آدمی خدا کے سامنے جھکا. یہ سوال ہے کہ مسجد میں جائے تو علماء سے پوچھے وضو رہ گیا یا ٹوٹ گیا نماز ہوئی یا نہیں, اور باہر نکلتے ہی تجارت میں حرام کرنی شروع کر دی. یہ خدا کا عاجز بندہ ہے, متکبر اور نافرمان اور سر کے سربازی, اپنی مرضی کرتا اور کہتا میں خدا کا بندہ نہیں. بندے کا تو مانا ہی ذلیل اور رسوا کہ وہ خدا کے سامنے دم نہیں مارتا, عاجز بندہ پوری زندگی. اس لیے جو بات سکھانے کے لیے پیغمبر آئے نا, اور جس کے لیے جن اور انسان پیدا ہوا 24 گھنٹے ایک لمحہ بھی چھٹی نہیں دی بچوں کے لیے, آپ کے لیے کی ادھر حضور کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. کوئی کہے یار ہماری پرائیویٹ زندگی پر بھی اسلام نے پڑھنی ہے, لگائی مناسب خواب ہوا جیسے مولوی حضرات نے گھڑی, وہ بھی دین نہیں, افراد تفریح ہے. جو صحیح دین ہے اس میں نہ کوئی تنگی ہے نہ آوارگی, بالکل مناسب حدود ہیں جس میں خود انسان کا اپنا بھلا, اللہ کا کوئی نفع نہیں, انسان کی اپنی بہتری. اور اسی کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ ابن تیمیہ کی تو کتاب اردو میں مشکل ہو گیا, اگر آپ کو ملے عبادت کا بھی پڑھنی. لوگوں نے دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگوں رب کی عبادت کرو. عبادت ہے کیا؟ پوری کتاب العبودیہ, العبودیہ رسالہ ہے جو شیخ الاسلام نے اسی پر لکھا کہ عبادت ہے کیا, کس کے لیے پیغمبر آتے. ایسی کمال اعلیٰ کہ دھنگ رہ جاتا. احادیث علماء امت کے اقوال اردو میں ترجمہ ہوتا. تو انہیں کے شاگرد ابن قیم فرماتے ہیں عبادت کیا ہے؟ عبادت نام ہے اس کا, العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ, ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے, خواہ وہ حلال روزی کمانا, خواہ اپنی بیوی سے محبت کرنا, خواہ مظاہرہ کرنا, ہر کام من الاقوال والاعمال المرضیۃ الباطنۃ والظاہرہ. خدا کے جتنے پسندیدہ کام ہیں ظاہر میں اور باطن میں, وہ سارے جو ان کی اطاعت کرنا, یہ اصل میں اللہ کی بات. بندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. بندہ تو پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ بندگی کرے, غلام بن کر, آقا نہ بنے. کبھی نہ ذہن میں آئے کہ میں تو خود مختار ہوں, اپنی مرضی شروع کر. سرکار دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما اتیت. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات اور مرضیاں چھوڑ کر اس چیز کے تابع نہیں ہو جاتا جو لے کر میں آیا. اگر وہ شریعت کا تابع نہیں ہو تو من مرضی کیا, وہ کب بندہ, وہ بندہ نہیں, وہ رب بن گیا, خود آقا اور مالک بن گیا, غلامی سے دست بردار ہو گیا, بغاوت کر دی اس نے. بندہ ہوتا تو کہیں یہ نہ کہتا کہ میں کیا, تم نے اپنا سب کچھ اللہ کی سپرد کر دیا. اس لیے ہماری نمازوں کے آغاز میں یا نماز کے اندر بھی لوگ کرتے ہیں سب سنت ہے, کوئی بات نہیں. والکل سنت, شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں سب سنت ہے. ولکل نسل رسید, سب کی بڑی بنیاد ایک بار کرنے کی. یہ صرف جھگڑے پیدا کر کے ان لوگوں نے موقع دے دیا, مناظرے کر کے کہ دنیا کہتی اسلام کیا, فساد کا سبب. نہیں سمجھتے کہ 200 سال پہلے شاہ ولی اللہ سمجھا جائے کہ دور بدلنے والا ہے, ریشنلزم آنے والا. لوگ کب سے سوچیں گے اب نہ ویسا ہی کرے کہ یہ فقہ ٹھیک ہے, یہ مانو کہ اللہ کے رسول نے یہ سب کام کیا, کوئی منسوخ نہیں ہوا, اب بھی جائے. اور سفیان ابن عیینہ کی طرح اگر تو کرے, کسی نماز میں رفع یدین کرے, کسی نہ اصل سنت پر ہو, ایک پر بھی رہنا رہو مگر انکار نہ کرو, بالکل نہ تو دوسرا غلط ہے. ایک لفظ شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہاں ایک لفظ کے منسوخ ہو گیا. جھوٹ بولتے ہیں جھگڑوں کی خاطر, نہ رفع یدین منسوخ ہوا, نہ یہ کہ اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی, دونوں طریقے نہ ہے. کیا آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, اب ہاتھ بھی کیا اس طرح کانوں کو پکڑ, ہاتھ اٹھانے بھی نہیں آئے, نہ اٹھانے والوں کو پتا. چلو ایک مرتبہ اٹھاتے ہو پھر بھی سمجھو کیسے اٹھانا, قبلہ کی طرف ہتھیلیاں اس طرح اچھی طرح کھڑا کرو, یوں نہیں مکھیوں کی طرح کھڑا کر, اور ذہن میں بٹھاؤ کہ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں, ان میں کچھ بھی نہیں. میں نے اللہ کے سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے خانہ کعبہ دعا کر کے کہ اللہ تو نہیں, اللہ کا گھر تو سامنے ہے, میں نے اعلان کر دیا کہ میرے ہاتھ جیسے شیخ اکبر محی الدین صفر ہو جائے, میرے پلے کچھ ہوتا تو ہاتھ خالی کیوں ہوتے, میرا کچھ نہیں. یہ سب اللہ کی امانت ہے, میں ہر شے سے خالی, اللہ میرے ہاتھ خالی, میرے پاس کچھ نہیں. اور شاہ فرماتے ہیں باطنی طور پر سوچے ادھر لا حولا لکھا ہوتا ہے, ادھر لا قوت, کہ نہ مجھ میں کوئی زور ہے اور نہ میری کوئی تدبیر ہے, اللہ دے تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں. اس لیے اسی پر تو حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تم ہاتھ اٹھاتے ہو 10 انگلیاں ہیں, اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دے. وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ہر شاید سے اللہ دستبردار, میرے ہینڈز اپ ہیں, میرے پلے ہے کیا, کس بات پر دعویٰ کروں, کس گل سے 10 میں کروں دعویٰ, میرا نہیں تو مال بیگانہ. کوئی میرا ہو تو میں کہوں نا میرا تو نہیں.
اسی کو شیخ اکبر اللہ کے ولی نے فرمایا کہ لفظ ایک ملا کر پڑے تو ہم کہیں گے مالک، اس کا معنی بن جائے گا کہ میرا مال، اگر روک کر پڑھیں گے کہ معنی ہو جائے گا میرا نہیں، ہاں میرا کہاں جس کا ہے وہ لے جاتا۔ ابھی ایسا فرما رہا ہے نا، کوئی جوانی میں چلا جاتا بڑھاپا، ہوں دے اپنے کو رہیں گے اکھیں اپنی ویکھیا ٹر جاؤ۔ اتنا پیارا باپ ہوتا بیٹا اپنا تو رکھ لو، نہیں اپنا نا جس کا ہے لے جاتا۔ تو جو مان لے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ میں پہلے ہی مان گیا ہوں، مجھے عقل آ گئی، میرا نہیں، سب تیرا، تیرا گھر گواہ، میں نے اس کو سامنے کر کے ہاتھ کھڑے کر لیے، میرا کچھ نہیں۔ تو جب یہ اعلان کر لیا کہ میں سرکشی سے تائب ہو گیا، میں نے نافرمانی چھوڑ دی، میں ہوں کیا کہ نافرمانی نہ کروں، تیرا ایک عاجز بندہ، ہر وقت جھکا رہتا ہوں۔ یہ بات جو جب پیغمبر سکھانے کے لیے، اب اس کے لیے اللہ کے رسول نے جب سمجھایا کہ میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی، اس کا یہ بھی معنی ٹھیک ہے کہ جہاں جیتے ہم نماز پڑھ سکتے، پچھلی امتوں کی طرح نہیں کہ صرف عبادت گاؤں میں جا کر پڑھتے تھے۔ مگر اقبال کو اللہ نے بڑی بصیرت دی کہ اس نے کہا نہیں مسلمانوں تم بھولے ہو، بات تو کچھ اور، زمین تو اللہ کی مسجد کی قبضہ اس پر یوگن سارا کا ہوگا، ہندو قابض ہوگا، حکومت غیروں کی ہوگی۔ آج عنایت ہائے سلطان دی مسجد معصد ہمارے، اب میں رو رہا ہوں اور ظالم تشریحیں کرنے کی غلبہ اسلام کی بات نہ کرو یار، اور ہم سے تم اللہ اللہ کرو، دوسروں کے اور چھیڑنا نہیں تو زیر سایہ رہے۔ جیسے اب ہم امریکہ کے زیر سایہ نا کہ دونوں میں سے ایک تو سپریم بنے گا، اسلام بنے گا، کفر اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ تم قبول کر لو گے کہ کفر غالب رہے زیر سایہ، چلو ذلت کی زندگی گزارو، اور اگر یہ ہو جائے کہ اسلام غالب رہے اور یہ ہمارے ذمہ گارنٹیڈ بن کر رہے، ہم ضمانت دیں گے اللہ رسول کی کہ ان کے عبادت خانے نہیں چھیڑے جائیں گے، ان کو کوئی نقصان، اپنی جانوں سے بڑھ کر غیر مسلموں کی بات ہے، یہ اللہ رسول کی امانت ہمارے پاس امن سے رہے گا، مگر حکومت اسلام کرے گا۔ تو اقبال کہتے ہیں آج عنایت ہایا سلطان دی مسجد ما صدر ہمارے ہوئے، اور مسجد تیری بابری ڈہ جائے تو تو روتا، اور جو پوری زمین مسجد تھی تجھے نظر نہیں آتا کہ کافر تو اس پر مسلط ہو گئے، مسجد تو تیری چھین نہیں ہوتی۔ کہتے اللہ کے رسول کی برکت سے ساری زمین ہماری مسجد بن گئی۔ الحضرات گرد شین و آسماں مسجد مومن بس ہے جی، کہتا میں رو رہا ہوں کہ تکبیر نے یہ دن دکھایا کہ مسجد مومن کی اور حکومت روس کر رہا، امریکہ کر رہا، کافروں کے قبضہ میں تو چلی گئی۔ مرد مومن کوشت از بندہ مومن جو کہتے ہیں دن رات محنت کا دیہات، کسی کو قتل کرنے کا نام نہیں، لوگوں کے مال چھیننے کا نام، اگر اس لیے جائے گا کافر مرے گا، جہنمی ہوگا۔ جو صرف اس لیے جان دینے کے لیے جاتا ہے کہ دنیا پر میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، خلقت آرام سے رہے، مسلم غیر مسلم امن سے رہے، وہ ہے مرد مومن۔ مرد مومن کوشش بندہ مومن کہتے سارے کوشش کس لیے کرتا تابگیر مسجد مولا ہے، جہاد کا فلسفہ کہ اپنے آقا کی مسجد کافروں کے سر سے چھڑائے، کہ یہ زمین تو خدا کی مسجد ہے، تم قابو کر کے بیٹھے۔ تو دین اسلام جس عبادت کی دعوت دیتا ہے وہ جب تک غلبہ اسلام نہ ہوا، جو امام المہدی کے زمانہ میں تو موعود ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، مگر پہلے ہم فارغ تو نہیں نا۔ مسلمان کو یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ پوری زمین پر غلبہ اسلام کا، دوسرے زیر سایہ رہے، عمل سے رہیں، کھائیں کمائیں، اپنے مدد کر چلے، کسی پر ظلم نہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 ایسے گروہ ہیں میری امت کے کہ جن کے خلاف انا ختم یومت ہے، قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، حضور مدعی چھڑانے کی بجائے۔ جن نے فرمایا جو غیر مسلم تمہارے ملک میں آباد ہیں ان سے تم نے معاہدہ کیا کہ ہمارے ملک میں رہو، تمہارے محافظ ہیں، پھر ان زمینوں سے بدسلوکی کی تو میں تمہارے خلاف کھڑا ہوں کہ میرے نام پر گارنٹی دے۔ تو اسلام کسی پر ظلم نہیں کرا، جھوٹ بولتے، مگر یہ نہیں چھٹی دیتا کہ ظالم ساری دنیا میں فساد کریں اور خود امن پسند بنے، بم برسائے، لاکھوں عراق ایران میں افغانستان برباد کرے، شریف بنے رہے، اور مسلمان بیچارہ جان چھڑائے دہشت گرد۔ تو اللہ کہتا ہے جو دین لے کر پیغمبر آئے، جس کے لیے انہوں نے محنت کی اور امتوں کو کہا کہ وہ عبادت کرو، وہ عبادت عام معنی میں بہت کھلی ہے کہ پوری زندگی ہر محاذ پر ہر جگہ اللہ کے حکام کی اطاعت کرو۔ مگر یہ کام بڑا مشکل، آپ تو کہیں گے کہ رکوع صحیح ہے، اس کی بات کروں گا، وہ معمولی نہیں ہے، ان کو ستون کہا گیا، پلر، مگر پلر صرف بنا دیے جائے، اگر جیسے باہر بڑھنا ہے کہ ستون بنا دیے جائیں، نہ کوئی چھت نہ کرو، کون اس کو بلڈنگ کہے گا، کوئی عمارت کا پیدا ہو دے گی نہیں۔ ستون حضور نے کہا، ستون عمارت کو بعد میں آئے، چھت ہوگی، دروازہ، دین پورا جو بات میں نے بیان کی نا
یہ ستون اس کو سنبھالنے کے لیے، صرف یہ نہیں مقصود کہ نماز روزہ حج کا پر بات ختم ہوگی، یہ ستون تھی، یہ سنبھالتے تھے دین کو، کہ جو لوگ پھر ان میں کامل ہو جاتے تھے وہی پھر اس امتحان میں کامیاب ہوتے تھے کہ عدالت میں بیٹھے ہوئے کوئی پریشر قبول نہیں کرتے تھے۔ امیر المومنین حاضر ہوتا تھا، وہ کہتے تھے دوسرے فریق کے ساتھ برابر کھڑا ہونا تھا۔ یہ نماز ان کی حفاظت کرتی ہے، یہ نماز جو نا یہ ویپنز ہوتے تھے، ہتھیار جس سے پھر اثر بات میں وہ کامیاب ہوتے تھے، بذات خود یہ مقصود نہیں تھی، صرف رکوع سجدوں پر بات ختم ہوگی۔ یہ اصل عبادت جو میں نے بالمان العام بیان کر دی کہ اصل عبادت ہے پوری زندگی میں خدا کی عبادت، مگر وہ آسان کام نہیں، اس کے لیے بہت تیاری کرنی چاہیے، بہت اپنے آپ کو پختہ ایسا بنے کہ پھر کتنے امتحان آئیں، دولت کے ڈھیر ہوں، ڈراوے آئیں۔ وہ صادی رحمۃ اللہ علیہ والی بات موحد کہ بر پائے ریزی درج، بہت سخت امتحان۔ یہ نمازیں پڑھ لینا مسئلہ معمولی بات، میں 10 رکھنے پڑھ لیتا ہوں، اگر کوئی معاملہ ایسا آ گیا کہ بولو سچ، جانتا ہوں سارے مخالف جو نا بڑے طاقتور ہیں ڈاکو، میری شامل آ گئی، پتا تو اب لگے گا کہ نماز نے تیرا کوئی بنایا نہ بس سید کوئی نا۔ تو یہ جو کچھ تھا نا نماز روزہ حج کا، یہ انسان کی تعمیر کے لیے جس کو اعلیٰ قسم کا انسان بنا دیا جائے، جس کو پھر جھونکا جائے نا جب کشم کسی حیات میں ڈگمگائے، کوئی اس کو گمراہ نہ کر سکے، اس کے لیے تھی۔ اب کیا نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، رسمیں چل رہی ہیں، وہ مسلمان نہیں کارخانوں سے تیار ہوتا، ایک بھی نہیں مسجد میں سے نماز پڑھ کر وہ نکلتا جس کو ہم دیکھیں کہ واقعی نماز نے وہ بنا دیا اس کو، ہاں کیا اب اس کی گردن کسی کے سامنے خامنی ہوگی، بڑے سے بڑا بات جبروت اس کو نہیں ہلا سکتا۔ جب قاضی ابن ابی زید کا پرچہ ہے کہ خلیفہ مہدی آیا، اب باقیوں سے بڑا بات جبروت تھا، مسجد حرام میں سب لوگ کھڑے ہو گئے، ابن ابی زید نہیں کھڑے، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین احترام کرنا چاہیے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی یوم یقوم الناس لرب العالمین، کھڑے اس دن ہوں گے لوگ جب خدا کی عدالت لگی ہوگی۔ خلیفہ کا رویا، اس نے کہا بالکل سچ کہا ابن ابی زید نے، یار میرے سامنے کیا کھڑا ہونا، کھڑا تو اس دن ہونا جس دن مال کے کائنات تخت پر جلوہ گر ہو۔ یہ کون سی چیز نماز تیار کرتی، یہ ہماری نمازیں نہیں تھی کہ نمازیں بھی ہیں صفر کچھ نہیں نتیجہ، نمازی جھوٹ بولتے ہیں، حج ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو پھر کیا، ابلیس نے کہا اپنی مجلس شورا میں کہ چلو تم کیوں پریشان ہوگے کہ میرا تختہ اٹھ جائے گا، کیا کرے گی یہ امت اگر یہ جاتی ہے مکے میں 20 دن، میرا کیا بگاڑے گا، طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو پھر کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی کہہ گئے بہنیں۔ اس نے کہا میں نے ان کی تلوار کند کرتی ہے، اب وہ جذبہ جہادی نہیں ہے، جوش نہیں، یہ انقلاب چاہتے نہیں، میرا کیا بگاڑیں، 80 لاکھ بھی آ جائے بس پھر کر آ جائیں گے کہ ہم نے بہت سے لیے تو ایک بھی وہ کام نہیں کرتا جس کے لیے یہ بات نہیں تھی۔ اصل عبادت پوری زندگی خدا کی اطاعت، غلبہ اسلام، مگر اس کے لیے تیار یہ چار کر کے ان کو نظر انداز نہیں کرنا، جو یہ کورس نہیں کرے گا وہ کبھی بھی وہ اصل بات نہیں کرتے، مگر صحیح معنوں میں سمجھ کر کے نماز کیا ہے۔ میں نے صرف ایک کا آپ کے سامنے عرض کیا ہاتھ اٹھانے کا، یقین جانے اگر نماز پر لیکچر ہوں کبھی آپ کے سامنے رکوع سجدے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس میں اتنے اللہ تعالیٰ نے خزانے بھر دی، یہ کوئی رسم ہے جو روک لا کر، مگر ہماری ساری عمر گزر گئی، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں چھوڑنے ہیں یہاں باندھ، کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ چھوڑنے کیوں، چھوڑے بھی لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں، بڑے بڑے صحابہ اور تابعین نے چھوڑ کر پڑھی، کوئی اپنی طرف سے من گھڑت طریقہ نہیں امت میں، سب اللہ کے رسول کر صحابہ کے خدا کے لیے مناظرے چھوڑو، مگر سمجھ جو رہے گا کہ چھوڑنے کیوں، وہ خود کبھی چھوڑے گا، کہے گا چھوڑنے کا مزہ جو ہے باندھنے میں نہیں، جو باندھنے کا سمجھ جائے گا کہ باندھنا کیا وہ اس کی لذت محسوس کرے گا، ویرائٹی ہوگی، کبھی وہ سمجھے گا ناک کے نیچے کیا، کبھی سینے کو سمجھے گا، مگر یہ علم گم ہو، کیا کروں میں صاحب کہتا ہوں یہ علماء جو کہتے ہیں بڑا انہوں نے کر کی 4 ارب پڑے اور مناظرے کرنے کے لیے بیٹھ گیا، گروہ بنا لیے، دکانیں بنائی، گرنے نہیں دیتے ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، گمراہ بڑے بڑے امام اور نیک لوگوں کا طریقہ امت کا سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کیوں اور یہ یہی کہا حافظ گھمری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر یہ کہتے رہو گے یہ نماز حضور کی یہ نہیں تو غیر مسلموں کو منہ ہی نہیں دکھاتے، وہ کہیں گے 5 وقت مجمع عام میں رسول اللہ پڑھتا رہا تھا مسلمانوں کو وہ بھی یاد نہیں، وہ تمہاری سنگیں دیکھتے رہیں گے کہ اس کے راضی کمزور ہیں، مانو کہ یہ سارے کام حضور نے کیے اور امت نے ان کو سنبھال لیا۔ آپ حضرات ہیں اساتذہ، میں آپ کے سامنے آپ کے گروہ کے ایک شخص کا غلام رسول نامی سے اللہ رحمت فرمائے پرائمری اسکول کے ہیڈماسٹر سے ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں فوت ہوئے، اللہ نے ان سے دین کا انہوں نے اپنا واقعہ بہاولپور یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے جب طالب علم نے پوچھا
کہ ڈاکٹر صاحب اتنی نمازیں کیوں؟ انہوں نے کہا بیٹا سنو، ہم جب پرائمری میں پڑھتے تھے ہندو مسلم بچے مشترک تھے، ایک دن ہمارے استاد آئے ہیڈ ماسٹر غلام رسول صاحب اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے ہمیں کہا مسلم لڑکے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹا میں نہیں جانتا تم پڑھ لکھ کر کیا بنو گے، مگر میرے ہی بچپن کی ایک بات سن لو، مسلمانوں میں جتنی نمازیں یہ کسی نے دل سے نہیں کی، یہ سب اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں، اور اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ حضور کی کوئی سنت مٹ جائے، اس لیے اس نے مالکیوں کو کہہ دیا اور جعفریوں کو تم چھوڑنے پر لگ جاؤ، حنفیوں کو کہہ دیا اور حنبلیوں کو ناف کے نیچے باندھو۔ یہ نمونے سرکار کے ہیں، اس لیے جب تم ساتھ ساتھ کھڑے ہو نا کسی نے یوں کیا تو خوش ہو جایا کرو کہ یار ایک تصویر حضور کی میرے پاس ہے، یہ ہے ناراض ہونے کی بات۔ یہ خود بات ہے بھاولپور میں پڑھیں، بالکل جو پڑھے گا نا دین کو وہ مان جائے۔ میں حوالے دے دوں گا کہ آ کر دیکھا کتنے صحابہ یہ کر رہے، جانے دو یہ ویسے کچھ پیدا نہیں، کیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ظاہری بات ہے کیوں ڈھونڈو کہ چھوڑتا کیوں اور باندھتا کیوں۔ پھر آپ جب میرے پاس آئیں گے اور کبھی سنیں گے میرے لیکچر مان جائیں گے خدا کی قسم پوری دنیا پہ انٹرنیٹ پر یہ بات چلی ہے، مناظرے کیوں؟ ہر عالم خود ہی یہ کرے کہ کبھی چھوڑے اور کبھی باندھے، کیوں کا نہیں پتا۔ حکم ہے حکم کیا؟ حکم سارے یہ اللہ کے رسول نے دیے، صحابہ نے دیے۔ تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ حضور نے ستون فرمائے، اصل عمارت نہیں ہے۔ اصل عمارت وہی ہے جو ہے جو چھت ہے، دیواریں ہیں، دروازے، وہ تو پورا دین ہے، اس کی حفاظت آپ نے کرنی، مگر اس کو سنبھالا ہے انہوں نے کہ نماز آپ پڑھیں گے، قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز کیا ٹریننگ دے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روک دے۔ اس کا کام یہ روزے کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ تم تک تک تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے گا، پرہیزگار ہو جاؤ گے، ہر وقت ذہن میں یہ خیال جاز نہیں ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا۔ آپ دیکھیں نا سخت گرمی ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، شام کا وقت ہے، 1 منٹ باقی ہے، آپ جاتے ہیں باتھ روم میں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، آپ کو لاکھوں بھی کوئی دے، آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کا حکم یہ بھی ہوا جب اللہ اکبر ہوگا، کیسی اطاعت کروائی جا رہی، اور 30 مہینے یا 30 دن یا 29 دن یہ کورس جاری رہتا، صبح سے شام تک ذہن میں بیٹھا خدا دیکھ رہا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور ولا ملا به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بے حیائی اور برائی کے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو کیا پھر ضرورت پڑی ہے کہ وہ کھانا پانی چھوڑتا، کھاتا تو چلا۔ ایسے روزے خدا نے کیا کرنا، یہ صرف مشق تھی کہ تیرے اندر تقویٰ پیدا ہوتا۔ زکات کیا، اگر زکات بخل سے آدمی کو پاک نہیں کرتی، پھر 2.5 سے دیتا تھا، اس کے بعد وہ دیکھتا رشتے دار مر رہا، غریب مر رہا، وہ کہتا میں نے وہ قانونی حکم پورا کر دیا، میں کیا تھا زکات کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو صرف اشارہ تھا، ورنہ زکات کا معنی پاک کرنا، کنجوسی سے آدمی پاک ہو، وہ پیشاب ہو ڈھونڈتا رہا موقع کہ کبھی میرے سامنے کوئی حاج مانا دے دے گا۔ اور یہی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول المکیہ میں کہ جب مسکین سامنے آتا ہے اور آپ اپنی جیب کی طرف ہاتھ لے جاتے ہیں، آپ مسکین کا کچھ نہیں بنا رہے، آپ اپنی قیمت لگا رہے ہیں، 10 کا نوٹ نکال رہا ہے، یہی قیمت وہاں لکھی جا رہی ہے کہ میرا نام دیا تھا مسکین نے، بھائی بڑی عزت کی۔ اور امیر المومنین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ خدا ان کو امیر نہیں بنا سکتا تھا؟ یہ تمہارے دروازے پر جو آیا خدا کیا کو کمی اس کو نہیں دے سکتا، اور آپ کو نہیں اللہ تعالیٰ ولی بنا سکتا۔ یہ کیا ہوا؟ رسول کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا اور ہم سب جو پیدا ہونے والے تھے سارے نکال باپ کو دکھا دیا کہ یہ بیٹے ہیں بیٹے، تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کچھ بیمار تھے، کچھ تندرست، کوئی لولے لنگڑے، تو کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے کیا مشکل تھا، تو سب کو برابر بنا دے۔ تو جو فیصلہ ہے دین کا کہ نصف صبر ہے دین، نصف شکر، اللہ نے سمجھا آدم پرچے تو 2 ہی دینے، سب کو ایک جیسے دیتا کیسے امتحان ہو، کچھ کو نہ دے کر ان کا صبر دیکھوں گا، کچھ کو دے کر ان کا شکر دیکھوں گا، 2 ہی پرچے۔ اب شکر کا امتحان ہو رہا کہ مجھے دیا، میرے سامنے ایک مسکین آیا، اس نے کہا بھائی اللہ نے آپ کو دیا میری مدد کرو۔ اب ہدایت میں آتا خدا دعا ہے، اگر یہ قائل دینے سے کوئی جھوٹے نہ ہوتے، جھوٹے نہیں ہیں جو حقدار ہیں، تو فرمایا جو نہیں نہ دیتے میں ان کو اسی وقت زمین میں بسا دیتا کہ میرا دیا مالا میرے نام پر ایک بندے نے مانگا آپ کو میں نہیں دیا، تم زندہ رہنے کے قابل مگر تم تو کوئی جھوٹے نہیں ہے، تمہارا بہانہ بن جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے ان المسکین رسول اللہ، ٹیکس کلیکٹر آتا ہے انسپیکٹر آپ چاہے منگا 40 صاحب آیا لایا فروٹ اور ٹھگ، مگر ایک اللہ کا انسپیکٹر آتا مسکین لینے کی ہے، فرمایا ان المسکین رسول اللہ، مسکین خود آیا، اللہ کا بھیجا ہوا آیا، منات المسکین آپ کا دات اللہ، مسکین کو دور دیا، مسکین کو نہیں دیا، یہ تو اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ پہ نہیں، تمام من المسکین قد من اللہ۔ اب جب تو نے مسکین کو نہیں دیا
تو مسکین کو خالی نہیں موڑا، تو اللہ کو لوٹا دیا۔ اس لیے زکات بخل سے پاک کرتی، حب دنیا راس راس سعادت زکات ہم مساوات آخر، یہ چار پلر کیوں نہیں کرتی؟ یہ مقصود نہیں تھے کہ یہی رک جانا، یہ ان سے وسائل سے آگے کچھ کام لینا کہ نماز کے ذریعے بے حیائی اور برائی سے بچنا سکھا لے، روزہ تقویٰ پیدا کرے، زکات جو ہے اثار اور سخاوت سکھائے کہ لوٹاتے کرے گا، جن کے ہم نام لیوا کل بھی خطبے میں پڑا، مگر کوئی نہیں، میں دہراتا رہتا ہوں، یہ کندھے مقررہ ہے، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ دین کیا شاعر کرتا، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے، اللہ کے رسول کا سودائی ہو جائے، آپ کی محبت میں اس کے ساتھ دین کیا قرآن حدیث جو کہ بھرا ہوا، محبت پیدا ہوگی، مسئلے حل ہو جائیں۔ جب محبت ہی نہیں ہو کیا ہم آپ کے حکم کا احترام کریں؟ وہ قانونی باتیں رہ جائیں گی، نہیں، محبت میں طاقت ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور فرما رہا تو آرام سے بیٹھا، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جاتا۔ جب اللہ کے رسول کا دیوانہ ہو جاتا، دین شاید سے میٹھا، اس کے تلخا کام بھی از محبت تلخا حسینی کا، کڑوے حکم بھی کڑوے نہیں نظر، بے ایمانوں کو نظر آتے ہیں، وہ تو کڑوے حکم کو شہر کی طرح پیتا ہے کہ میرے آقا فرما رہے، حضور کہہ رہے۔ تو زکات کے ذریعے حب دنیا ختم ہو جائے، پاک ہو جاتا ہے، مال بے شک کروڑوں اربوں۔ اب دیکھیں نا حضور نے جو زکات سکھائی اس کا نمونہ، ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 2.5 دیتے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ عام اور مادہ، قحط کا سال، بارش نہیں ہوئی، دنیا تباہ ہو گئی، راکھ ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ رات کو عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے، مصلے پر ہوتے، جن کے لیے جنت کی بشارت۔ حضور نے خود فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا، اس کے پاس اور وضو کر رہی تھی، میں نے پوچھا کس کا بتایا، عمر بن خطاب، یہ ان کی حور، تو عمر میں تیری غیرت کی وجہ سے ادھر نہیں گیا کہ اس کی بیوی وہاں وضو کرے۔ حضرت عمر رو پڑے، یا رسول اللہ آپ سے بھی تو غیرت۔ تو ایسے آدمی رات کو کھڑے ہو جاتے کہ اللہ اگر میرے کسی گناہ کی وجہ سے امت پکڑی گئی ہے تو معاف، یہ امت پر عذاب آ گیا، اگر میرا کوئی قصور ہے تو بخش۔ تو حضرت عمر رضی کے زمانے میں اسکیٹ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شام سے اتنی دور سے اونٹوں کی کٹاریں غلے سے لدی ہوئے، زکات اور 2.5 کا نام بخل سے پاک ہونے کا مال پہنچا، لوگ جو تھے بیچارے بھوکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ سے آ کر ملے باہری شہر کے، کیا ایک من پر 1 روپیہ نفع لے لیں، انہوں نے کہا مجھے تو زیادہ ملتا، دوسرے نے کہا 2 لے لیں، وہ کہتے گئے نہیں زیادہ ملتا۔ لوگ مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں عثمان نے یار کتنا لینا، کون اس کو نفع اتنا دیتا۔ مگر ایسی ہی بات ہوئی جو اللہ کی قسم میں بیان کرتا، مگر اگر یہ موت پر تاریخوں ثابت نہ ہوتی ہم دنیا دار مانتے ہی نا کہ اس طرح کا کاروبار بھی ہوتا۔ صبح کو آ کے منادی نے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ عثمان کے دروازے پر لوگ آئیں، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے جائیں، 1 پیسہ بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کہتے اتنا نفع ملتا؟ فرمایا قرآن نہیں کہتا کہ 700 گنا اللہ، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس سے بھی کئی گنا کر دے گا۔ میں اللہ کے نفع کی بات کر رہا تھا، مخلوق سے کیا لینا؟ یہ زکات تھی، اب قانونی کے پڑ گئی تو وہ بھی میری، بہت تھوڑے جچے، اور جو دیکھتے ہیں مسکینوں کا ترسال، باہر بیٹھے ہیں بیچارے صبح سے شام تک، شیخ صاحب ابھی فارغ نہیں ہے، زکات دے رہے، والذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ قرآن تو کہتا ہے نیک بندے جب زکات دے رہے ہوتے ہیں تو بجائے اٹھنے کے ان کے سر جھکے ہوئے، وہ آجزی سے سر جھکا کر دیتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے دینے والوں میں بنایا، ورنہ اس کی طرح میں نہیں کرتا تھا، دھکے کھا سکتا، جھکے ہوئے سر کے ساتھ غرور نہیں ہو۔ اب کہاں وہ آل رسول میں سے امام علی جان العابدین کہ جب کسی شخص کو کوئی پیسہ دیتے مسکین کو ہاتھ پر رکھتے، پھر اٹھا لیتے، اس کو بوسہ دیتے، پھر پکڑا دیتے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے کیوں چوما؟ فرمایا میرے جد اندر نے فرمایا کہ جب کوئی کسی مسکین کو دیتا کہ اس کے ہاتھ پر جانے سے پہلے وہ خدا کے دائیں ہاتھ پر چلا جاتا۔ اس کے لیے یہ پیسہ عام پیسہ نہیں رہا، اس کو تو خدا کا ہاتھ چھوٹ گیا، اس کو بوسہ دینا چاہیے۔ اتنی قدر کے قابل ہے یہ دولت جو خدا کے راستے میں خرچ کی۔ اور حج کیا تھا؟ آپ نے ورنہ جو حج کرے بے حیائی کے کام نہ کرے ایسے لوٹتا جیسے اس کی ماں نے جنا۔ اب ملا عیت نے کیا مانا تراشے کہ سارے جان کے جرم کرو، سال بھر چلے جاؤ، مکہ گندگی دھونے کا مقام ہے، وہاں ہو جاؤ گے ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ رسول کا یہ منشا تھا علیہ السلام، توبہ کرو۔ رسولوں کے نے جو فرمایا تھا اگر صحیح حج کیا اور سمجھ کر کیا کہ کعبہ کے گرد کیوں گھوم رہے ہیں، یہ پتھر کیا ہے جس پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دے رہے ہیں، صفا اور مروہ کے چکر کیوں نہیں؟ آپ 1000 کتاب دیکھیں حج پر لکھیں گے ایسے چکر، یا یہ پڑھنا یا جن میں سے ایک حرف ثابت نہیں، نہ اللہ کے رسول نے کوئی دعا سکھائی
کہ پرنالے میں یہ پڑھو دروازے پر، وہ ڈھیروں کے ڈھیر، اور یہ ایک بھی نہیں لکھتا یہ ہے کیا، یہ کنکریاں کیوں مارے، شیطان تھا اس کو ماری تھی، شیطان تو اب نظر ہی نہیں آتا، کس کو مار، کوئی فلسفہ بتاؤ بھائی، اللہ نے عقل دی ہے، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ چکر اور ساتھ کنکریاں بھی ساتھ میں کیا، یہ کیوں میں نے اشارے کر دیے، یہ توفیق اللہ نے امام غزالی کو اور اسی طرح شیخ ابن چند لوگوں کو دی، شاہ ولی اللہ بھی جنہوں نے کیوں پر کچھ لکھا، آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے نا پھر دین تحکم اور زبردستی نہیں نظر آئے گا کہ خواہ دین نے یہ حکم دیے، آپ ایک ایک بات پر اعلان کریں گے، پکار اٹھیں گے کہ ایسا ہی حکم ہونا چاہیے، اس کی سراسی اور حکمت بیان کی۔ تو حج اگر آپ نے فرمایا لوٹ کر ہفتہ ایسا، تو یہ نہیں کہ آپ کو میں نے کرا نہیں، اس کو ایسا ہو کر آنا چاہیے، اس کو ایسا آنا چاہیے کہ جب وہ حج کر آئے تو لوگ ایسے ہی دیکھیں یار جس دن یہ دنیا میں پیدا ہوا اس دن بھی یہ کوئی گناہ نہیں اس کا تھا، اب بھی یہ پاک ہو گیا، اب کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کا مال نہیں مارتا۔ اور اگر اس کے الٹ نتیجہ آپ سب جانتے، لوگ کہتے ہیں یار یہ حج کرنے سے پہلے اچھا آدمی تھا، حج کرنے کے بعد تو بالکل یہ تباہی ہو، توبہ تو یہ حج تھا جو اللہ کے رسول نے سکھایا، حج کو تو بدلنا چاہیے تھا کہ وہ نیا انسان جنم لے کر آتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے بائبل میں آتا ہے کہ یہودی عالم نے پوچھا کہ استاد جنت میں جانے کے لیے کیا ضرورت ہے، انہوں نے کہا کوئی شخص اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اس نے کہا یہ کیا عجیب بات، وہ ماں کے پیٹ سے گھر، فرمایا میں تجھے بڑا عالم سمجھتا تھا مگر تو جاہل نکلا، یہ پیدائش نہیں جو رسول نے کہی نا کہ وہ ایسے آیا جیسے نئے سرے سے بچہ پیدا ہوا، ایک نیا انسان بن کے، نئی پیدائش کا مطلب بالکل اس کا کردار اور اخلاق بدل۔ لوگوں نے کہا جھوٹا تھا، اب تو یہ سچا ہو۔ اور ویسی نوبت آئی، بات ختم کروں، آخری زمانہ تھا، گورنمنٹ برطانیہ مسلط ہو گئی، مسلمان ہار گئے، لوگوں نے اپنی کوشش کی مگر بیچارے بس رسی جل گئی پر بل نہ گیا، مجاہدین ختم ہو گئے، پھانسیاں جگہ جگہ چوکوں میں گاڑ دی گئی، درختوں پر لوگ لٹکا دیا، ہم نے تو منظر ہی نہیں دیکھا۔ اب کہتے ہیں انگریزی دور اچھا تھا، ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا تھا، آزادی کے نہ قدر اور نہ شکرے، کتنے ہزار آدمی ڈزائر انڈمان میں کالے پانی میں مارا گیا، لوگ لٹکا دیے گئے۔ تو ایک حاجی صاحب سے حاجی مظفر حسین مجاہدین میں سے وہ بچے رہ گئے، اب ان کی دینی غیرت تھی کہ انہوں نے اپنے مکان کو دارالاسلام قرار دے دیا کہ میری یہ اسلامی حکومت ہے، میں گھر سے باہر کر نہیں رکھوں گا، حالانکہ بعد دروازے پر انگریزی حکومت آج کی قسم کھا لی کہ میں نہیں ان کا منہ دیکھوں، باہر نہیں جاؤں، بس اپنے دل کی بات کہ میں کافروں کی حکومت کیوں مانوں۔ ہم مقدمہ آ گیا، مقدمہ ایک مسجد تھی پرانی بنی، ہندوؤں نے موقع دے کر انگریزی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ ہمارا مندر تھا، ان لوگوں نے قبضہ کر کے مسجد بنا لی تھی، ہوا ایسا ہی تھا۔ مسلمان کہتے تھے مسجد، اس نے پوچھا جج نے کہ تم لوگ مسلمان کسی ہندو پر اعتبار کرتے ہو کہ میں اس سے پوچھ لوں تو جو وہ کہ مان لو، انہوں نے کہا نہیں جج صاحب یہ ایک مذہبی معاملہ، ہم نہیں کسی ہندو پر اعتبار۔ اس نے ہندوؤں سے پوچھا کہ تم بتاؤ، انہوں نے کہا ہے تو جناب باسرا مذہب دینی، مگر حاجی مظفر حسین جو ہے اگر وہ کہہ دینا کہ یہ مسجد تھی تو ہم اپنا کیس آپ سے لے لیں۔ اب اس نے کہا حاجی صاحب کون ہے؟ انہوں نے کہا حاجی صاحب مجاہدین کے بچے کھسے ہیں، میں انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، میری یہ اسلامی حکومت۔ اس نے کہا یار ہم ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں تو بس ہو چکے اب لوگ، مگر خیر میں ان کی بات کو رد نہیں کرتا، میں خود دروازے پر چلا جاؤں۔ دروازے پر گیا، اس نے کہا دوسری طرف منہ کر کے نا حاجی صاحب یہ مسئلہ حل کرنے دونوں قومیں مرنے مرنے پر چلیے۔ حاجی صاحب کو ساری رات مسلمان کہتے رہے، پیر ان کے پکڑتے رہے کہ حاجی صاحب آپ کہہ دیں یہ مسجد، مگر حاجی صاحب نے کہا جناب یہ مندر ہی تھا، مسلمانوں نے بعد میں مسجد بنا دی، فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں ہی کئی ہندوؤں نے اسلام کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا یار یہ حاجی صاحب کے علاوہ ہمارے کسی آدمی کے بس میں ہوتا وہ زور جھوٹ بول دیتا، انہوں نے سچ کہا، مسجد نہیں تھی مندر تھا۔ تو ایک چار ستون جو ہے نا پلر خدا کے لیے جو عالم کہتا ہے ارکان اسلام 5 ہے، وہ پر تھم ہے نا ستون، آپ بتائیں چھت نہ ہو، دروازے نہ ہو، کچھ نہ ہو، کوئی عمارت کا گارڈ نہ ہو، اندر کوئی سامان نہ ہو، وہ ستونوں سے کوئی کام چلتا؟ ایسی بیوقوفی کی بات کہ ستونوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، ستون تو جو سے تیار کر ہم اسباب استحکام تو یہ نماز روزہ حج بکیاں ہیں، ایسے کارخانے جس میں تجھے پختہ کیا جاتا، یہ مسلمان کو پختہ کرنے کا سامان ہے، برتنا تو آگے، برتنے کا موقع آگے آئے گا، کہ بکیوں سے تیار ہو کر تو نکلا، ہم اسباب استحکام تو
پختہ ہی محکم اگر اسلام ہے، یہ 4 پکے ہو گئے نا ستون، تو انشاءاللہ باقی بھی مرحلہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کا بسر ہو جائے گا۔ مگر ان 4 کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، ان نے سکھایا کیا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ۔ مگر آخری بات ایک صحابی رسول کی بیان کر کے، جیسے نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں چلو نماز بھی ایک کام ہے، ہو جائے گا، درمیان میں بات آ گئی کہ امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، ان کے ایک شاگرد ابو بصیر ان کی بیوی کے پاس آئے ام حمیدہ کے، وہ اس وقت موت کے وقت نہیں تھے، تو ام حمیدہ نے کہا کہ کاش ابو بصیر تو اس وقت ہوتا جب امام جعفر الصادق کی دنیا چھوڑ رہے تھے، اب نواسہ رسول کی اولاد۔ انہوں نے کہا اس وقت کیا کہا امام؟ تو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا من استخف بالصلاۃ لم تنل شفاعت، کہ نماز نہ پڑھنا تو کجا رہا، جس نے نماز کو کوئی معمولی کام سمجھا نا کہ چلو ہو جائے گا جب بھی ہو جائے گا، اس کو قیامت کے دن ہم ہماری اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ سب سے مقدم تو یہ ہونا چاہیے، فکر لائق ہو کہ 12 بج گئے، 12:15 پر زور کیا نماز ہو جانی ہے، پہلے سے کیا۔ صحابی فرماتا جب سے اسلام قبول کیا ایک وقت بھی نماز کا ایسا نہیں آیا کہ میں وضو کر کے اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں، فکر مند ہوتا تھا کہ وقت میں، اور جب زور کا وقت شروع ہوتا 4 سنتے تو پڑھ لیتا تھا کہ جماعت جب ہوگی چلو وہ انتظامی معاملہ۔ سورج کے ڈر سے ادھر اس نے سر جھکا دیا آسمان پر، آدھا دن گزر گیا وہ جھک گیا، ہمیں بھی ساتھ ہی جھکنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا کہ دور کی شمس، زور نہیں کہا لدلو کی شمس، نام نہیں اٹھانا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ آفتاب جھک گیا، جس کو ساری دنیا سجدے کر دی اس نے سر خم کر دیا، وہ قیام میں تھا اب رکوع کی طرف جانے لگے، تم بیٹھے ہوئے، فرمایا سے سجدے بننے لگے، ہر جو چیز اس کا سایہ بننے لگا، وہ اشارہ نہیں کر رہا، سگنل تو ہو گیا۔ اسی لیے صحابہ کرام بیٹا فرمایا 4 سنتے اسی وقت پڑھ لیتا ہوں، نماز کو اب پھر بعد میں انتظار کریں۔ ایسے بے چین جب نماز کے لیے ہو جائیں گے نا پھر مزہ آئے گا۔ کہاں ہے وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کہ حضرت جعفر فوت ہو گیا، ان کے بڑے بھائی تھے، اب حضرت زبیر نے ان سے کچھ قرضہ لیا تھا، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کاغذ پڑھتے ہوئے غلطی سے سمجھ لیا کہ حضرت جعفر نے ہمارا دینا ہے، دینا انہوں نے تھا، یہ سمجھ لیا جلدی سے کہ حضرت جعفر کی ذمہ قرض ہے۔ انہوں نے جا کر عبداللہ سے کہا کہ آپ کے والد نے ہمارا قرضہ ہے، عبداللہ جانتے تھے کہ نہیں دینا دینا نے، مگر وہ سید کا جواب تھا، تاریخ میں لکھا کہ سخیوں کے ساتھ عبداللہ نے جتایا نہیں کہ دینے تو تیرے ابے نے اسی وقت دے دیے پیسے، ہاں، مگر بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو احساس ہوا کہ غلطی ہوئی ہے دینے تو ہم نے، یہ پھر گئے مجھ سے غلطی آ میری فلاں زمین ہے، اب زمین انہوں نے بھی نکمی دینے کا ارادہ کیا کہ جہاں پانی نہیں مدینہ میں جاتا تھا عبداللہ بن جعفر پھر بھی رسول کی اولاد میں سے تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں عبداللہ بن زبیر مجھے وہی قبول۔ وہاں جا کر انہوں نے جو نماز پڑھی ابن حجر فرماتے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اللہ ابن زبیر نے تو یہ سمجھ کر مجھے دی ہے کہ یہ کبھی آباد نہیں ہوگی، مگر تو قادر ہے، تو نے میرے دادا اسماعیل کے لیے چشمہ جاری کر دیا، اب وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ چشمہ جاری ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر پھر آیا کہ آپ مجھے دے دو، نے کہا نہیں آپ نے جس نیت سے دیا تھا وہ آپ کی تھی، اب اللہ نے میرے لیے چشمہ جاری، میں نہیں آپ چل رہا ہوں۔ اس کو اقبال کہتے ہیں سجدہ ہے قد زمین لرزیدہ، اور مسلمان وہ سجدہ کہاں گیا جس سے زمین کانپ جاتی، جب آدمی سجدے میں سر رکھتا تھا زمین جو جنبش میں آ جاتی، بر مراد اس مہر و ما گردیدہ، وہ اگر چاند اور سورج تو کہتا تھا کہ پڑھ جاؤ تو پڑھ جاتے، شکو ہے رب یعلا سجاد، اب وہ سجدے میں رب یعلا کہ میں اس خدا کا بندہ ہوں جس سے اعلیٰ کروں، وہ شان و شوکت کہاں گئی؟ یہ قصور ہے ماہ یا یہ گناہ ہے ماہ یا تکفیر ہے، بتا یہ خدا کا قصور ہے یہ ہمارا گناہ ہے؟ ہاں وہ نمازیں چھوڑ گئے، خدا کی وہ نظر نہیں گئی۔ اس لیے نماز روزہ حج زکات واقعی یہ عبادت ہیں مگر بالمعنی الخاص، یہ اس کا ایک خاص مفہوم ہے۔ اصل بات ہے کہ پوری زندگی میں آدمی اللہ کے قوانین کی اطاعت کرے، یہ اس کے لیے تیاری، اس کے بغیر نہیں ہو سکے گی، یہ کام کرنا پڑے گا پورے شعور اور ادراک کے ساتھ، پھر انسان میں وہ قوت اور طاقت پیدا ہوگی کہ وہ ہر مرحلے میں ثابت قدم رہے گا، کہیں بھی متزلزل نہیں ہوگا۔ اللہ آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں اپنا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق دیں۔ میں پھر یاد دہانوں کروں گا کہ جو آپ کا کام ہے خدا کے لیے، یہ نہ طبیبوں کا ہے نہ معالجوں کا، آپ اس گئے گزرے دور میں بھی امت کو سنبھال لیں، جو آپ کے بس میں بچوں پر شفقت کریں، ان کو نمازی اور دیندار بنانے کی کوشش کریں، نصابی کتابوں سے بھی بڑھ کر ان کی تربیت کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔
اور سندھ صاحب میں نے تو آپ کی خواہش پر پروگرام مکمل کیا. دوستاں رہے نہ رہے 15-20 منٹ میں بھی سوال و جواب کے لیے رکھتے ہیں. تو جناب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مولانا صاحب بلا تکلف پوچھیں, بڑی خوشی ہوگی آپ جیسے ذہین لوگوں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو بلا جی. کوئی آغاز نیازی صاحب وغیرہ جیسے دوست کر دیں نا, بسم اللہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ. سوال یہی ہے کہ جو غیر مسلم حکمران ہیں ان سے تو کوئی بھائی نہیں جو مرضی کرے, تو دعویٰ اسلام کا کریں اور منافقانہ طرز عمل سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں, ان کے بارے میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ نیازی صاحب نے جو سوال اٹھایا نا, یہ ہمارا بہت دیرینہ مرض ہے. اور جس چیز کو آج ہم رو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ نظریہ ضرور عدالت نے دفن کر دیا, وہ بیچارے کیا دفن کریں گے. ہمارے جو دفتر بڑے ہوئے حدیثوں کے, تفسیروں کے, فقہ کے, یہ 1300-1400 سال سے نظریہ ضرور جو ہے نا ہمارے علماء بیان کرتے آ رہے. بڑے بڑے امام اور عالم جب بیچارے بے بس ہو گئے, حکومتوں نے ان کو بالکل ختم کر دیا, تو انہوں نے یہ پھر ایک مسئلہ بیان کر دیا جو ہر کتاب میں ہے, ہر عالم بیان کرتا ہے. بلکہ اب کہتے ہیں اس پر اجماع ہو چکا کہ مسلمان حکمران جب تک اعلان نہ کرے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا, وہ لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لیں, ان کا مال چھین لیں, ان کے کوڑے برسائے, ہم فاسق فاجر کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. یہ نظریہ ضرورت ہے جو صدیوں سے کتابوں میں لکھا, چھوٹے موٹے نہیں, بڑے بڑے اماموں نے لکھ دیا. اس لیے امت میں جو رہی صحیح جرت اور دلیری تھی نا ظالموں کے مقابلے میں, وہ بھی ختم ہو. وہ کہتے ہیں وہ بے شک جتنا جائے گندا, اگر تم نے بغاوت کی یا اس کے خلاف خروج کیا, نصیحت کر سکتے ہو, تم دوشی ہو گئے, وہ بخشا جائے گا. اب مسئلہ ایسا ہو گیا کہ علماء بھی بیچارے کہتے ہیں کہ اگر ہم یار اس کے خلاف بولے, دین تو ہمیں کیسا, حدیثیں اس کے لیے لکھ دی گئیں, فقہ لکھ دی گئیں. اور یہ معاملہ اتنا خراب ہوا, ہر فقہ والوں نے ایسا لکھا نظریہ ضرور کہ بس وہ بیٹھ گیا, آپ کیا کریں. اللہ انتظار کفر ہوا, جب تک وہ کھلا اعلان نہیں کرتا کہ میں کافر ہو گیا, اس وقت ہم کچھ نہیں کرتے, ہمارے ہاتھ باندھ کچھ نہیں کرتے. یہ کلوکی نہیں ہوا ایوب کے زمانہ میں. تاریخی حوالہ دوں کہ اس مسئلے میں کتنا عام دلیل, 126 اسکالر سے مختلف ملکوں کے, مسلم بھی غیر مسلم بھی. اس میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھی. تو ایک مستشرقہ عورت تھی بڑی فاضلہ, اس نے مقالہ اسلام کے سیاسی نظام پر پڑھی لکھی. اس نے بہت تعریف کی کہ اسلام کا نظام حکومت بہت اعلیٰ, رعیت کے لیے بڑے اچھے, رعایا کے لیے حکمرانوں کی. مگر آخر میں اس نے کہا کہ اس میں خلل رہ گیا, خامی رہ گئی اسلام میں, کہ حکمران اگر نیک چلتا رہے تو احسان ہے اس کا, اگر وہ غلط ہو جائے تو چیک نہیں, روک نہیں. حوالے دیے اس نے حدیث میں, فقہ سے, باقی کتابیں بڑی. اس نے کہا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس حکمران کے خلاف کوئی ریوارڈ کیا جائے. اب سب سر کے سر جھک گئے. شام سے بھی آئے تھے مبعوث, مصر سے بھی کہا, اور وہاں کے پاس جواب ہی نہیں تھا. اس نے کہا کیا اسلام, ریا بے بات ہے بیٹا, جن جاڑے میری بیٹی اٹھا لی اس نے, میں کچھ نہیں کر سکتا. تیرا مال لے جائے, رسول اللہ فرماتے ہیں تیری کمر پر کوڑے مارے, کچھ نہیں کر. حدیثیں پڑھی. مولوی صاحب نے دیکھا کہ اب تو اسلام کا منہ کیا ہو, باقی اس بات کا کوئی جواب. یہ تو بیڑا غرق کر دیا نظریہ ضرور. انہوں نے پھر اپنی باری پر کہا کہ میری اس محترمہ بہن نے جو کچھ کہا, باقی جمہور یہی کہتے ہیں, مگر یہ کوئی اسلام کا مسئلہ نہیں. یہ جب مسلمان بس ہو گئے تھے تو مجبور ہے کہ دنوں کی یہ باتیں ہیں, ورنہ دین کوئی حکم نہیں دیتا کہ ایسے ظالموں کے خلاف چپ رہو, آدمی جہاد کر سکتا. اس کے لیے حضرت امام حسین رضی کا حوالہ دیا, بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ جب منصور کے خلاف اٹھے عبداللہ بن حسن کے بیٹے نفس کیا, انہوں نے فتوے دیے کہ 50 نفلی حجوں سے بہتر, تو بات بن گئی, بڑا اثر ہوا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے یار, بعد میں کمزوری سے لوگ خاموش رہنا رہتا ہے, دین تو روکتا ہوتا تو امام حسین نہ آرام سے بیٹھتا, عبداللہ بن زبیر نہ بیٹھتا, مدینہ کیوں بغاوت کرتا. مسئلہ کوئی نہیں, مجبوری نے لوگوں سے لگا. مگر بعد میں یہ مولوی حضرات بعد نہیں آئے, تفہیمات کی ایک جلد آپ کو ملے نا, وہ خط و کتاب ہے. انہوں نے کہا مودودی تو نے غلط باتیں کہیں, حضرت حسین ویسے ہی غلط تھے. اب تو یہ سارے جو بندی اہل حدیثی جی پر ہو گئے نا کہ حسین تو تھا ہی ضدی, معاذ اللہ, اس کو تو ساری دنیا رو, ہر مسجد میں یہی بکواس ہوتی ہے. اور میں اگر شہادت حسین بیان کرتا ہوں تو فتوے دیتے کہ یہ تو شیعہ ہو گیا. اللہ کے بندو,
حضرت حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اللہ کے رسول کو خود فرشتوں نے بشارت دی، وہ نکالو سیدی کو، تم پردہ ڈال دو، کیوں اس بات کو چھپانے کو؟ تو انہوں نے مولویوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ تو خود غلط تھا، باقی ابو حنیفہ نے بچپن میں یہ باتیں کہی ہیں، اس وقت ان کا علم پختہ نہیں تھا، بعد میں وہ بھی فاسٹ غائب ہو گئے، وہ ساری ختم کتاب ہے۔ تو مولوی صاحب نے آخر میں کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی؟ اس عورت نے گلا دبا دیا، علماء خاموش ہو گئے۔ میں نے 2-4 حوالے نکال کر جان چھڑائی، وہ بھی اگر غلط ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑو ان کو، تم پھر بتاؤ اس کے سوال کا کیا جواب ہے۔ واقعی یہی ہے کہ کارم تو مرضی کرتا رہا، مسلمان خاموش، جواب بھی تم نہیں کچھ دیتے، میرے جواب کو بھی صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے یہ نیازی صاحب قصور کسی ایک کا نہیں، بہت پرانوں کا قصور ہے۔ نظریہ ضرورت جو ہے نا کہ جو شخص مسلط ہو جائے، زبردستی تخت پر قبضہ کر رہے، وہ ظالم ہو جیسا جی تک، جب تک وہ کلمہ نہ چھوڑے ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے، مگر ہے مسئلہ جھوٹا، بالکل جھوٹا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حالات پر منحصر ہے کہ اگر موقع ملے، فوج میں سے بھی کچھ لوگ نیک نکل آئے ایسے کہ گردن با کر سختہ اٹھنے اور اسلام نافذ کرنے، دین راستہ نہیں ہوگا، ہمیں بھی موقع ملے ہم ایسا کرنے، اسلام نہیں روکتا، باقی حالات دیکھنے چاہیے کہ کیا ہے موقع، اسلام کی طرف سے نظر میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو باتیں ہیں کہ خلیفہ کی اطاعت کی، میں اسی ضمن گزار کرتی ہوں، یہ اللہ کے رسول نے اس خلیفہ کے لیے کہا جو آئین کے تحت منتخب، امت نے چنا ہو، کوئی جبر نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، ہم نے اپنی آزادی سے ابوبکر صدیق کو چنا، بعد میں وہ کچھ غلط کام کرنے لگا، وہاں صبر کا حکم کہ جلدی نہ کرو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، جب تو حد سے گزر جائے گا تو دیکھا جائے گا، جس کا انتخاب ہی نہیں ہوا وہ مسلط اور بعد برود ہے، اس کی تو آئینی حیثیت ہی کوئی، ایک جنگی صدر نہیں، کس معنی سے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جس نے کسی کی بیوی اغوا کر لی اور بعد میں ایسے پڑھنی شروع کر دے کہ خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے، بس تو خاوند ہے، خاوند جو شریعہ اس کی اطاعت کا ہو، تو خاوند نہیں۔ اسی طرح یہ ظالم متفرد حاکم خلیفہ ہی نہیں، خلیفہ ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ نے اعلان کیا تھا، ان کی زندگی میں لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ نے بھی تو ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا نا حضور کی وفات کے بعد، مشورہ کوئی نہیں لیا تھا، جب تم مرو گے تو ہم حضرت طلحہ کا ہاتھ پکڑیں گے، وہ بھی خلافت قائم ہوگی۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ تو بڑی بری مثال قائم ہو رہی۔ انہوں نے پھر مدینہ آ کر خطبہ دیا، بہت لمبا خطبہ صحیح بخاری میں، انہوں نے کہا وہ ہنگامی حالات دیکھو، میں خود مانتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی معیاری نہیں، کہ ہم سب کا اچانک کرنی پڑی، حالات کیا ہو گئے، منافقین نے مدینہ میں ہنگامہ برپا کر دیا، اگر مجلس میں نہ طے کر کے نہ ہوتا خون ریزی ہو جاتی، لاش حضور کی پڑی رہے، بربادی ہو جاتی۔ اب کوئی شخص اس طرح کی بیعت کرے، یہ الفاظ ہیں حضرت عمر کے، مشورے کے بعد جو بیعت کرے اس کی بھی گردن اڑا دو، اور جو اس کی حکومت مانے اس کی بھی گردن اڑا دو۔ امت کا حق ہے خلیفہ چننے کا، کون ہے یہ ایسا کر سکے؟ اس لیے پہلے بھائی خلیفہ بنو، پھر کچھ غلطیاں ہوگی، ہم کافی حد تک صبر کریں گے، جب تم خلیفہ ہی نہیں ہو، آئین تباہ کر کے ڈاکو کی طرح تم نے قبضہ کیا، تم ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہو کہ میرے خلاف بغاوت نہ کرو؟ تم بنے کب سے خلیفہ کی تمہاری چاہتی ہے؟ ہاں جی فرمائیں، ایک اور جی فرمائیں یہ عیاشی فاشی میں جو قومیں پڑتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تباہ، بالکل۔ لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں یہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپین کنٹری، وہاں یہ تو بہت چیزیں ہیں، لیکن وہ تباہی کی بجائے مسلمان ہی نیچے جا رہے ہیں۔ سندھو صاحب کی بات بھی سمجھ، واقعی ایسی چیزیں ذہنوں کو پریشان کرتی، انہی کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، رسول اللہ کے ساتھی بھی پریشان تھے، کفار نے بھی دلیل بنائی ہوئی کہ اسلام سچا ہوتا، ہم نے پیغمبر کو مدینہ سے نکال دیا، صحابہ کو آگ پر لٹاتے ہیں، کہاں گئی ہے خدا کی مرض؟ اگر یہ سچا ہوتا اللہ نہ بات کرتا۔ اور مسلمان بھی بیچارے پریشان تھے کہ ہم حق پر ہیں، وہ اللہ کی نصرت کے وعدے کہاں؟ آج وہاں دیکھیں اللہ نے کہا تمہارا 1000 سال جو ہے وہ اللہ کا ایک دن ہے، تم سمجھتے ہو کہ بس جلدی سے یہ کیوں نہیں ہو گیا، تم سمجھتے ہو 1000 سال ہو گیا قوم، تو اللہ کے ہاں تو ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا۔ لمبی مہلت ملتی ہے قوموں کو، اچھائی برائی کا مظاہرہ اسٹیج پر کرتی ہیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں ایجادات وغیرہ وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں، اللہ وہ بھی موقع دیتا ہے کہ اچھائی اگر ان کے اندر وہ بھی دکھا رہے، اور برائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، مگر یہ نتیجہ سندھو صاحب آخر نکل کر رہتا ہے، وہ فحاشی اور بے حیائی ان قوموں کو لے ڈوبتی ہے۔ اللہ نے قوم سمود، قوم عاد کا آپ بھی جا کر ان کی عمارتیں دیکھو، مولوی صاحب تو دیکھ کر آئے، وہ تفہیم القرآن میں منعقد، آپ کی غاروں کے اندر ایسے کئی منظرہ محل ہیں کہ آدمی باہر سے دیکھتا غار ہے، اندر اتنی ترقی کر گئے، اللہ قرآن میں قریش کو کہتا کہ تم ان کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے، مگر ان کا تمدن انہوں نے بچا سکا، جب بگڑ گئے نہ باغات بچا سکے، نہ ان کی نہریں بچا سکیں، نہ وہ خد مارا بچا سکا، وہی ہیڈ ان کے لیے تباہی کا باعث بن گیا، مگر صبر 1000 سال، کبھی 3-3 ہزار سال،
ہوئے سب تباہ، روما دیکھ لیں، یونان دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، جہاں یہ عرب میدان میں آئی، عرب اریانی ہوئی ہے، بچے پردہ جو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پہلے اس نے اپنی بیعت کی، ساری تاریخیں دی، دیکھ لو جس معاشرہ میں یہ اختلاط ہوا بچنے رہی نہیں، کرپشن روک ہی نہیں سکتی، نہ کوئی روک سکتا۔ میرے استاد سے پرشین اور اردو کی بہت اچھی بات کہتے ہیں، اس وقت تو ذہن میں کچھ کمی نہیں، سے بعد میں کچھ طائب ہو گیا، منظور حسین شور اللہ ان پر بھی رحمت اللہ، وہ صاحب کہتے تھے کہ یہاں سے اوپر جو جیتا ہے بکتا رہا کہ میں بڑا اپنے پر اعتماد رکھتا ہوں، عورتیں بھی ہو، میں نہیں تھی، کہتا بکتے ہیں، جیسے آگ پر موم رکھ لی جائے سوال پیدا ہوتا کہ وہ نہ ڈرے، جھوٹ بولتے ہیں کتے کے، عورت کے ہوتے ہوئے جذبات نہیں ہوئے، صرف جھوٹ بول کے لوگوں کو بڑا کر، ورنہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عورتوں اور بالغ مرد ان کے خیالات میں ایسا تلاطم نہ برباد ہوتے ہیں۔ مگر اللہ نے کہا اِنَّ یَوْمَ عِندَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا، تم 1000 دن سال گنتے ہو اس کو، میرا بھی ایک دن بھی نہیں ہوا، میری تکریم جو ہے اس کے لمبے پیریڈ ہو کر رہتا، بالکل آ کرنا ان قوموں کو اللہ برباد کرے، ان کے نثار زمین پر ہے، دنیا دیکھے کہاں گئے، قلعے کھڑے ہیں، محل کھڑے نہیں، نام و نثار رہا جی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت اختیار نہ کرو۔ جب ہم اپنے دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ فرقہ واریت اختیار نہ کرو، تو ہمارے کچھ دینی بھائی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور پھر ہمارے دینی بھائی یہ فرماتے ہیں کہ علماء کا باہمی اصلاح امت کے لیے رحمت ہے۔ ہم انہیں عرض کرتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت اختیار نہ کرو، کیونکہ قرآن کے خلاف احادیث مبارکہ نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث قرآن مجید کا اخلاف کرتی ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے میری ساری گفتگو بھی سنی نا، میں اسی کی دعوت دیتا ہوں، میری ساری کیس کتابیں بھی، اور یہ نہیں کہ سنی سنائی باتوں پر میں ہر گروہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آیا اصل آپ کتابیں دیکھیں، یہ مناظرے کی باتیں چھوڑیں، جو آپ کے اصل سوال کرنا ہے وہ سارے عربی میں پڑھے ہیں، شیعوں کے بریلویوں کے، خدا کے لیے ان کو پڑھیں، امت کو ایک ہونے دیں۔ باقی جو ہے نا آیت، اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھنی چاہیے میرے بھائی کو، آپ لوگوں کو بھی، کہ اختلاف فطری کی، یہ جو کہتے ہیں اختلاف نہ ہو یہ ممکن نہیں، نہ ہو سکا۔ آپ ہر فن میں دیکھتے ہیں، ہر شعبے میں دیکھتے ہیں، وہ طب کا ہو، فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، ریاضی کا ہو، تھیوری میں اختلاف روکا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے ذہنی سطح مختلف رکھی ہے، سوچ میں فرق ہے، اس کو روکنا ظلم کرنے والی، گل ہائے رنگ رنگ سے اے دین سے چمن، اے ذوق اس جہاں کو اے زیب اختلاف۔ لوگوں نے جب اس کو مخالفت کا سبب بنا لیا نا، جھگڑے اور لڑائیاں اور ایک دوسرے سے نماز نہیں پڑھتے، یہ بری بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، نزاع کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اختلاف علمی، ایک شخص کہتا ہے اس آیت کا مفہوم میری سمجھ میں یہ آتا، عربی زبان کے بعد بنتا وہ معنی، وہ اپنے دلائل دے، دوسرا کہہ نہیں میں اس بات کا یہ معنی سمجھتا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک شاعر گزرے غنی پنجاہی، انہوں نے مثنوی لکھی فارسی زبان میں، ان کے دور میں پھیل گئی، لوگ مدرسوں میں پڑھانے لگے، وہ رات ایک جگہ ٹھہرے کسی گاؤں میں، تو وہاں صبح کے وقت مدرس جو تھا وہ مثنوی ان کی پڑھانے لگا، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ غنی ہے لکھنے والا۔ ایک شعر کے اس استاد نے 16 معنی بیان اور وہ بنتے تھے، نکال تو اس نے کہا یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے۔ بعد میں غنی پنجائی اس سے ملے، انہوں نے کہا بھائی آپ تیرے علم پر تو میں نا آفرین کہتا ہوں کہ جو میرے دماغ میں نہیں تھا آپ نے وہ معنی بھی نکالے اور بنتے، مگر ان 16 میں سے کوئی معنی میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے ذہن میں یہ معنی تھا، اس لیے 17 معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے لڑائی کی بات نہیں، دل کھلے ہو رہے تھے۔ اب قرآن میں دیکھیں، میرا بھائی بھی سنیں، قرآن میں آتا جہاں حضور غسل کے مسائل آپ پڑھے لا مستم النساء، کہ جب تم عورتوں کو چھو، لفظ لمس ہے، ٹچ۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال جانوں نے ظاہر کا معنی لے لیا لٹرلی کہ لفظ تو یہ چھوا، اس لیے آدمی نے اگر وضو کیا ہو اور بالغ عورت کو چھو لے، بے شک اس کی ماں ہو، بہن ہو، بیوی، کوئی بڑا خیال نہیں، بس چھو گیا ننگے بدن کو، وہ کہتے ہیں لا مستم النساء، عورتوں کو چھو گیا، اللہ کہتا ہے وضو کرو۔ اب ان کی بات کو بھی جو ڈال نہیں سکتے، لفظ میں تو یہی ہے
امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کنایا، جو پردے کی باتیں نا وہ کھلی نہیں بیان کی جا سکتی، شرم کی باتوں کو پردے میں بیان کی، یہ چھونا ویسے چھونا نہیں ہے، یہ جماع کی بات ہے۔ اب دونوں رائے ہو گئی بالکل علم کی بنیاد، کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ چھونا ایسے جیسے قرآن کو کہتا ہے عورتوں کے قریب نہ جاؤ، تو قریب کا یہ معنی تو نہیں بالغ آدمی سمجھا کہ ویسے نہ پاس بیٹھو، نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مباشرت کی بات، تو ایک لفظی لے رہا کہ چھو گئے، دوسرا اس کا معنی لے رہا ہے مباشرت کا۔ تو میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اختلاف پر چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ جو اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں دراصل یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے عقل چھین لی جائے اور ان سے دیانت چھین لی جائے۔ جب تک یہ دو باتیں اختلاف نہیں ملے گی، اگر سوچنے کی گنجائش دو گے کہ ہر شخص سوچے آزادانہ، اور یہ بھی حق دو گے کہ ایمانداری سے جو تم نے سمجھا آزادانہ بیان کرو، اختلاف سامنے آئے گا۔ یا عقل چھینو گے کہ میں نے جو کہہ دیا بس کوئی نہ بولے، یا سمجھا بے شک تم نے کچھ ہے مجبور ہو کر وہی کہو جو میں کہوں، جان ختم کرو۔ اگر یہ نہیں کہ اختلاف رہے گا، مخالفت نہیں، نزاع اور مخالفت، لڑائی جھگڑے کوئی، اور آیت کی بات بھی سنیں، اللہ نے جو آگے بات کہی وہ بھی عام علماء نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو گروہ من بعد ما جاءتہم البینات، جب کہ ان کے پاس واضح باتیں آ گئی۔ دین ہے دو قسم کا، یہ سن لیں آسانی کے لیے، ایک بینات ہے، اس میں اختلاف کا حق نہیں، قرآن نے بینات کا روکا، یہ علمی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک حصہ بینات کا نہیں ہے، وہ اخبار احاد پر مبنی ہے، سنتے ہیں نفل ہے، کسی کو آپ نے بتا دیا کسی کو نہیں، وہ چیزیں جو ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا۔ بینات ہیں دین کا وہ واضح اور متواتر ہے دین، جس کا اختلاف کر کے کوئی شخص مومن نہیں جاتے۔ شراب حرام ہے، 5 وقت کی نماز ہے، ایسی باتیں، زنا حرام ہے، یہ عورتیں حرام ہیں، یہ بینات ہیں کلیئر، ان میں اختلاف کرے مسلمان ہی نہیں، ضروریات دین کا منکر کافر۔ مگر جو باتیں ایسی ہیں کتنی واضح نہیں کی گئی آسانی کے لیے کہ لوگ اس پر بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جیسے میں نے نماز کی مثال دی، آج یہ ہیں سارے جو ہے نا کرنے والے، جو ہم ہاتھ باندھتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہر عالم لکھتا ہے کہ ہاتھ باندھنا فرض نہیں، واجب نہیں، صرف مستحب سنت، اگر نہ بھی باندھے نماز صحیح۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر وہ نہیں باندھتا آرام سے کھڑا رہتا نماز کو کیا، جو نہیں باندھتے وہ بھی مانتے کہ باندھ لی جائے تو نماز کا کوئی نہیں۔ تو ایسے حصے جو ہے نا غیر بینات، ان کو اتنا نہیں سختی سے بیان کیا گیا کہ لوگ جکڑے جائیں، کچھ آزادی دی گئی ہے کہ جیسے جی چاہے تو آدمی کر لے۔ ایک حدیث پاک آپ لوگوں کی شامل کرنا، مسائل سے ہی واقعی ہو جاتی۔ ایک شخص نے ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھا کہ رسول کریم علیہ السلام کا غسل جنابت کا کیا طریقہ تھا؟ اگر پہلے وقت کی حاجت ہو جاتی تو کیا غسل کر کے سوتے یا صبح کر رہے؟ اماں نے فرمایا بیٹا اس میں کوئی سختی نہیں تھی، کبھی آپ سونے سے پہلے نہا لیتے تھے، کبھی ویسے ہی سو جاتے تھے پانی کے چھوئے بغیر۔ اس شخص نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الدین ہمارے ساتھ، شکر ہے اللہ کا جس نے دین میں آسانی رکھی۔ پھر اس نے پوچھا حضور وتر کیسے پڑھتے؟ فرمایا کبھی پہلے وقت ہی پڑھ لیتے، تھکے ماندے ہوتے، زیادہ پچھلے، اس پر بھی اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ نے دین میں آسانی رکھی۔ فرمایا سر جب نماز پڑھتے تہجد اونچی آواز سے، انہوں نے کہا اگر کوئی نہیں پاس ہوتا تھا سویا ہوا جو ڈسٹرب نہ ہو تو ذرا بلند آواز سے پڑھتے تھے، ورنہ تینوں سالوں پر وہ کہتا رہا شکر ہے اللہ کا جس نے دین میں آسانی رکھی۔ تو دین کو آسان رکھنے کے لیے ایک حصہ ایسا چھوڑ دیا گیا، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اس کو جنگ کا میدان بنا، وہ آسانی تھی کہ یوں کر لو یا یوں کر لو، کوئی بات نہیں، اس میں اختلاف ہے ماموں، کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ جتنے مسائل پوچھیں خوش ہو جائیں گے کہ مولانا آپ نے تو مزے کی زندگی بتا دی کہ اس طرح بھی کر لو اس طرح۔ جو بینات ہے نا، قرآن نے بینات کا کہا کہ بینات آ جانے کے بعد جو اللہ رسول نے بار بار کھول کر کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی، ان میں کوئی جھگڑا شروع کرے نا تو پھر بھائی یہ تو ایسی کلیئر بات میں وہ جھگڑا کر رہا ہے، اس کا مسلمان رہنے کا رضا نہیں۔ جیسے کئی نامراد کہتے ہیں شراب حرام نہیں، نشہ ہی حرام ہے، یہ جاوید اقبال ہی بتا رہتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ آپ پیتے تو پیتے رہے، حرام پوری امت جانتی، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں نجائز، بینات میں سے کہ آپ نے بولا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام۔ اب ایسی باتوں میں اختلاف کرے گا پھر بھائی والی بات کہ دین کو خراب کر، اگر وہ خود اللہ رسول نے آسانی کے لیے چھوڑ دی ہے کہ اس بارے میں تشدد نہ کیا جائے، لوگوں کو آزادی دیجیے۔ اب کئی مولوی حضرات مجھ سے جھگڑ پڑتے کہ آپ کیسے کھڑے ہو کر پانی پی لو، میں کہتا ہوں صحیح بخاری نکال لو۔ یار تم نے کیوں وہ مسئلے بنا لیے جو دین نہیں ہے؟ آپ بیٹھ کر پیے زیادہ بھائی یہی بہتر، مگر آپ حضرت ابوبکر سے عائشہ صدیقہ سے سعد بن ابی وقاص سے حضرت عثمان سے ہاتھ اعلیٰ کھڑے ہو کر پیچھے سے محترم امام محمد نکالو،
اور امام محمد فرماتے ہیں یہی میرا مذہب، یہی میرے استاد ابو حنیفہ کا تھا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، آپ خود بنا لیتے۔ افراد تفریح ہر طرف ہے کہ مسئلے کا پتہ ہی نہیں اور دین بیان کرنا شروع کر دے۔ حضور نے منع کیا کھڑے ہو کر پانی سے، بھائی یہ منع کیسا نہیں، تنزیہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھو پیو، ورنہ کھڑے ہو کر آپ نے پیا۔ امام بخاری باب شرب قائم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں پانی ہوا اور کھڑے ہو کر پی کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا جانتے ہیں، اس لیے میں نے کھڑے ہو کر پیا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں نے کئی بار حضور کو کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ تو پہلے ایسی باتوں کو پتہ کرو کہ بینات کیا ہے، واضح، ان میں نہ اختلاف کرتا تو اس کو سمجھاؤ بھائی دین کو خراب نہ کرو۔ جو غیر بینات ہیں خود اللہ رسول نے ان میں آزاد چھوڑ دیا، ان میں سختیاں نہ شروع کریں۔ تو فرقے کی بات آپ نے کہی، اللہ کے رسول کی طرف سے پہلے تو یہی تھی کہ آپ نے فرمایا 72 فرقے بنائیں، اس لیے امام بخاری مسلم نے ان کو نہیں لیا کیونکہ ان کی سندیں اتنی مضبوط نہیں تھی، امام ترمذی وغیرہ لیا، ساری سندیں مجروح ہیں، اسی لیے امام بن حزم فرماتے ہیں کہ ایک بھی ان میں سچی، ایک روایت بھی نہیں تھی تیسری، مگر چونکہ کئی ساری ہیں ملا کر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے پیش کی پکی نہیں، مگر اس میں اجازت نہیں کی۔ بھائی کا جو اعتراض نا، قرآن کہتا فرقے نہ بنو، حضور نے کہا بنو، بنو کہاں کا، ہماری بدبختی تھی کہ بن جائیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ اس امت میں بھی ایسا حرامی پیدا ہوگا جیسے اسرائیلیوں میں سے کسی نے اگر ماں سے زنا کیا، اس میں بھی حرامزادے پیدا ہو جائیں گے، ماں سے زنا کریں۔ یہ قرآن کے خلاف نہیں کہ کریں نہیں، ان کی حرامزادی کا بیان کیا کہ بگڑ جائیں۔ تو فرقے بننے پر مور نہیں لگائی کہ بنو، جو بنتے قرآن کے خلاف بنتے، پھر بیان کر دیا کہ ایسا ہوگا، ظالم حاکموں کا بیان کیا، آئیں گے، وہ یہ نہیں کہا کہ بنے ظالم حاکم، بن جائیں گے بلکہ۔ تو یہ فرقے بننے کی بات بھائی کہی ہے کہ لوگ بنا لیں، ظلم کریں گے، بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا بنانے چاہیے، بنائیں گے تو غلط کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی بات میں واضح کر دوں، جیسے امام شاطبی رحمۃ اللہ نے کہا اور امام طبری فرماتے ہیں، اس کا ہمارے دینی فرقوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی علم کی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے شیعہ سنی بریلوی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سارے ٹھیک ہی ٹھیک ہیں، جنتی یہ سیاسی فرقے جیسے ہے نا کہ ٹانگے کی پارٹیاں کہ 73 بن گئی، 10 آدمی ایک جماعت بنائے فرقہ، حضور نے ان کا کہا، اسی لیے بعد میں فرمایا جو صحیح حدیث ہے کہ الجماعت، جو کثرت جہاں ہوگی، کیونکہ جمہوری نظام تھا، فرمایا جدھر زیادہ جماعت ہوگی وہ جنتی ہے، جو شرارتی پارٹیاں ہوں گی وہ سب دو جائیں۔ یہ بحث پوری آپ کو علیہ السلام شادی میں پڑھنی چاہیے، یہ دینی فرقے کوئی نہیں، یہ عالموں کا اختلاف ہے، دنیا کے لالچ پر حکومت کے لیے اتنے بگڑ گئے، 10,000 آدمی ہو گئے، ان گروہوں کا کہا کہ 72 سے بھی زیادہ گروہ میں بن گئے، پاکستان میں تو بن گئے، لوگوں نے دیکھا کہ پارٹیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں۔ تو سیاسی گروہوں کی بات ہے کہ یہ جو ہے سب دوشی شرارتی شادی الجماعت، جو جمہور ہوں گے جو امت میں سے چنیں گے نئے خلیفے کو، وہ حق پر ہو۔ یہ بہت سی باتیں جن میں سے ایک چاہتا درس دیا جائے، مگر اختصار سے میں آپ کے سامنے رکھا۔ جی